نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي. اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شرح کتاب صلاۃ التراویح، نماز تراویح کا بیان. کل ہم نے کتاب الصوم، روزے کے بیان کے حوالے سے کتاب پڑھی، اور اب آج اس کے بعد تراویح اور اعتکاف کے بیان کے احکامات. تراویح ترویہ کی جمع ہے اور یہ راحت سے مشتق ہے. ایک مسلمان جب رمضان کی راتوں میں قیام اللیل اللہ کے حضور قیام کرتا ہے، عبادت اور نوافل میں کھڑا رہتا ہے، تو وہ اللہ کی ملاقات سے راحت پاتا ہے. جو رحمتیں، جو برکتیں، جو بخششیں سمیٹتا ہے، وہ اس سے راحت پاتا ہے. اپنی دعاؤں کی قبولیت سے راحت پاتا ہے، رب کی رضا سے راحت پاتا ہے، ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس اور چاشنی کی جو سچویشن ہے اس سے راحت پاتا ہے. گویا یہ تراویح ہے. شرعی اصطلاح میں تراویح رمضان کے قیام اللیل کو کہا جاتا ہے. سال کے 11 مہینوں میں قیام اللیل ہم نے نماز التہجد، کتاب التہجد میں پڑھا. وہ رات کی آخری تہائی، لاسٹ 1/3 آف دا نائٹ، یا مڈ نائٹ کے بعد رات کا آخری آدھا حصہ جو ہے وہ 11 مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل اس میں شمار کیا جاتا ہے. لیکن رمضان المبارک کی بابرکت مہینے میں عشاء کی نماز کی ادائیگی کے بعد، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک، یعنی فجر کی اذان تک جو نوافل ادا کیے جاتے ہیں وہ رمضان کے قیام اللیل میں شمار ہوتے ہیں. تراویح کے حوالے سے بہت دفعہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تراویح کیوں ادا کریں، یعنی تراویح کی شرعی حیثیت، اس کے حکم کی کیا ہے. تراویح فرض نہیں ہے اور نہ ہی تراویح واجب ہے. تراویح سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی راتوں میں طویل قیام فرماتے تھے. تراویح گویا اس حوالے سے سنت مؤکدہ ہے. اور آج کل جب ہم تراویح مساجد میں ادا کی جاتی ہے، جہاں پر قرآن کو بھی مکمل کر لیا جاتا ہے ان تراویح کی رکعتوں میں، تو پھر اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مؤکدہ صورتوں کی تکمیل ہوتی ہے آج کی مساجد کی تراویح کے اہتمام سے. ایک وہ سنت جو رات کے قیام کی ہے رمضان میں، اور دوسری قرآن کا ایک دور کرنے کی سنت. یہ دونوں سنتیں جو ہیں وہ نماز میں تراویح ادا کرنے سے مکمل ہو جاتی ہیں. اور پھر یہ کہ ہم اگر یہ دیکھیں، بس اوقات بچوں کا یہ سوال ہوتا ہے، بیٹے آ کے ماؤں سے سوال کرتے ہیں کہ تراویح نہ فرض ہے نہ واجب ہے، پھر ہم کیوں تراویح پڑھیں. اصل بات یہ ہے کہ سنت مؤکدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے بخشش کا وعدہ تھا، جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ترک کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو کیا میں اور آپ ترک کر سکتے ہیں؟ اور کیا ہمیں ترک کرنا چاہیے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، تراویح کو اس لیے ضروری اڈاپٹ کر لینا چاہیے پوری محنت، خشوع اور خضوع کے ساتھ کہ وعدہ بہت بڑا ہے. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے یقیناً اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں.
تو گویا اجر بہت بڑا ہے، بخشش کا وعدہ بہت بڑا ہے، اس لیے تراویح کا اہتمام کرنا رمضان میں بہت ہی افضل اور بہت ہی بہترین اور عمدہ مستحب عمل ہے۔ تراویح کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ اغلب یعنی غالب روٹین اور پھر آخری ایام تک جو آپ کی روٹین ہمیں پتہ چلتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت سے کہ تہجد اور رمضان کے قیام اللیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں ادا کرتے تھے، ان میں سے 8 رکعتیں نفل تھیں جو 2 کر کے سلام کے ساتھ ادا کی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد 3 وتر۔ تو لہٰذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ غالب روٹین ہے، اور پھر اس میں ظاہر ہے طویل قیام، طویل رکوع اور طویل سجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب اس بنیادی تمہید کے ساتھ ہم حدیث پڑھیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ آتی جائے گی۔ باب نمبر 1، رمضان میں تراویح پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 972، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نصف شب میں گھر سے باہر تشریف لے گئے، آپ نے مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ اور لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ یہ حدیث کتاب الصلاۃ میں گزر چکی ہے، مگر ان دونوں روایات میں کچھ لفظی اختلاف ہے، اور اس روایت کے اختلاف میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک یہی کیفیت قائم رہی۔ گویا اس حدیث سے ایک تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر تراویح کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تہجد کے معمول کے مطابق نصف شب کے بعد تراویح ادا کی، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رمضان میں قیام اللیل اور تہجد کے معمول کے مطابق تھی، آپ نے حیات طیبہ میں الگ سے تراویح کا اہتمام نہیں کیا تھا۔ یہ حدیث اور اس سے پچھلی ملتی جلتی احادیث واضح طور پر یہ بیان کرتی ہیں۔ حدیث کے واقعہ کچھ ایسا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے نکل کر مسجد نبوی کے صحن میں رمضان کی رات میں قیام اللیل کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کی دیوار جو ہے وہ بہت اونچی نہیں تھی، وہاں پر کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام اللیل کی حالت میں دیکھا تو وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہ پہلی رات تھی جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، کیونکہ نفل نماز بھی باجماعت ادا ہو سکتی، گویا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر رمضان کی اس رات میں قیام اللیل کیا۔ اب یہ بات جب ایک سے دوسرے تک پھیلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن جب قیام اللیل کے لیے وہاں پر تشریف فرما ہوئے تو پہلے سے زیادہ لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ دس واز obviously expected کہ ظاہر ہے وہ جو خواہش اور وہ جو چاہت صحابہ کرام کے دل میں تھی وہ زیادہ لوگوں تک جب خبر پہنچی تو وہ نفری اور تعداد بڑھ گئی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ تیسرے دن اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ چوتھے دن۔ ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھا کر دیکھا اور لوگ اتنے کثیر تعداد میں جمع تھے کہ مسجد نبوی کے صحن سے باہر تک تھے، لیکن آپ نے اپنا پردہ گرا دیا اور اس دن آپ نے سب کو مل کر جیسے باجماعت نماز کی شکل میں آپ نے رمضان کا قیام اللیل جو ہے اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اگلے دن جب فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں نے تمہیں پایا، یعنی میں نے تمہیں دیکھا، لیکن میں اس لیے قیام اللیل کی جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوا، نہیں پہنچا کہ مجھے یہ فکر ہوئی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔ گویا تراویح فرض نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے، اور یہ حیات طیبہ میں کچھ روایات میں 2 اور کچھ روایات میں 3 دن 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من و انوسی شکل میں ادا کی، جیسے آج ہماری مساجد میں ادا کی جاتی ہے۔ گویا اس شکل کی تراویح بھی حیات طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ باب نمبر 2، شب قدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے۔ شب قدر کی وہ رات جو رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں رات ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں واضح طور پر فرما دیا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ الشَّهْرِ۔ لیلۃ القدر کو، یہ وہ رات ہے جس کو لیلۃ القدر اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ ایک تو یہ رات قدر کیے جانے کے لائق ہے، سو کے لمبی تان کے گزارنے کے لائق نہیں ہے، اس کی قدر کرنی ہے، اس میں محنت کرنی ہے، اس میں صحیح کرنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کی بخشش، اپنی حاجت روائیاں کرنی ہے، تو یہ قدر و منزلت والی رات ہے، اس کی قدر کی جانی ہے۔ دوسری بات ہے کہ بہت قدر والی رات ہے، بہت منزلت والی رات ہے، کتنی ہے، خیر من الف شہر، 1000 راتوں سے زیادہ بہتر
ایک طرح اس کی عبادت. اس رات میں جو قیام کرے گا اس کو 1000 راتوں کی قیام کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ 1000 راتوں کی قیام کا اجر ملنے کے باوجود اس کی فرض نمازوں کی جو کوتاہی ہوگی وہ اس سے پوری نہیں ہوگی. اور پھر یہ قدر تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سال بھر کے جو تقدیر کے فیصلے ہیں وہ اس رات میں اللہ کے حکم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو دیتے ہیں. تو یہ تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اور میرا رب بڑا ہی مہربان ہے, بڑا ہی رحمان ہے کہ وہ رات جو تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی رات کو دعاؤں کی قبولیت کی رات بھی بنا دیا. کیونکہ نہیں بدلتی تقدیر کو کوئی چیز مگر دعا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہوگا, تقدیر کے فیصلے اور احکامات ایشو ہوں گے. تم دعائیں کرنا, حاجت روائی کرنا, کریاں اور زاری کرنا, اللہ کے آگے جھولیاں پھیلانا اور اپنی تقدیر کو بدل لینا, یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. لیکن یہ بھی ذہن نشین رہے کہ حدیث مبارکہ, صحیح حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں یہ 3 بدبخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوتی. سود کھانے والا, شراب پینے والا اور والدین کا نافرما بردار. اللہ ہمیں ان میں نہ بنائے. رمضان کی یہ شب قدر کی راتیں امہات المومنین کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی ساری راتوں میں طویل قیام اللیل فرماتے تھے, لیکن جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے. خود بھی جاگتے تھے, اہل خانہ کو بھی جگاتے تھے. تو گویا یہ بھی سنت ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو یہ فضیلت والی رات ہے. اس میں کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ کے حضور قیام اللیل ہوگا, اس میں نوافل عطا ہوں گے جس میں طویل رکوع سجود, اور ویسے بھی اگر رمضان کے قیام اللیل میں بھی دیکھا جائے تو تراویح کی راتوں میں بھی اور لیلۃ القدر کی راتوں میں بھی کھول کر ہاتھ میں لکھے ہوئے اسکرپچر سے, سی پارے سے قرآن پڑھا جا سکتا ہے. پیچھے بہت دفعہ یہ حوالہ جات ہم دیکھ چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں حضرت امامہ کو اٹھاتے اور پھر سجدے اور رکوع میں نیچے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور پھر آپ حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں, ان کو لکھے ہوئے کسی چیز سے نوافل میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو حدیث تقریری کے حوالے سے آپ منع نہیں فرماتے. تو قرآن کو دیکھ کر تراویح میں بھی پڑھا جا سکتا ہے. یعنی جو قرآن ہم نے پڑھنا ہے, دن میں جو ہم نے قرآن پڑھنا ہے, اس کو ہم اپنی تراویح میں اور قیام اللیل میں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قرآن کی تلاوت کا اجر سب سے زیادہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے شب قدر کی راتوں میں بھی قرآن کو اپنے سامنے رکھ کر طویل قیام کیا جا سکتا ہے, طویل رکوع اور سجود ان مسنون دعاؤں کو دہرانے سے کیا جا سکتا ہے. اور نوافل کے علاوہ لیلۃ القدر کی راتوں میں قرآن کی تلاوت, احادیث کا مطالعہ, ذکر, تسبیحات, درود, استغفار, دعاؤں کا کرنا, یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اور پھر کثرت سے سجدے کرنا, گریاں اور زاری کرنا, استغفار کرنا, اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا, یہ سب کرنے کے کام میں. اور میں تو بس اوقات خواتین جو ہیں وہ جب ان کو حیض وغیرہ آ جاتے تو بہت ہی مایوس بھی ہوتی ہیں اور پریشان بھی ہوتی ہیں, اور کچھ اس کو اپنی چھٹی سمجھ کے لمبی تان کے سو بھی جاتی ہیں, اور فونیں بھی مجھے آتی ہیں ہم کیا کریں, ہم پریشان ہیں. ارے ایک حائضہ عورت صرف نماز اور قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی, باقی وہ قرآن کی سماعت بھی کر سکتی ہے, جتنا اس کو زبانی یاد ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے. اللہ کے حضور جھولی پھیلا کے کثرت سے دعائیں بھی کر سکتی ہے, ذکر بھی کر سکتی ہے, تسبیحات بھی کر سکتی ہے, سجدے میں جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش بھی طلب کر سکتی ہے. تو گویا وہ سب کچھ روٹین میں جاری رہے گا. باب نمبر 2, شب قدر کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرنا چاہیے. حدیث نمبر 973 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کرام کو لیلۃ القدر رمضان کے آخری ہفتے میں بحالت خواب دکھائی گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے خوابوں کو دیکھتا ہوں. وہ سب اس بات پر متفق ہوئے کہ شب قدر رمضان کی آخری راتوں میں ہے, لہٰذا جو کوئی لیلۃ القدر کا متلاشی اسے آخری 7 راتوں میں تلاش کرے. حدیث نمبر 974 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضان کے درمیانی عشرے میں ہم نے اعتکاف کیا. آپ 20ویں تاریخ کے صبح کو اعتکاف گاہ سے باہر نکل تشریف لائے اور ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا مجھے لیلۃ القدر خواب میں دکھائی گئی مگر مجھے بھلا دی گئی, یا یہ فرمایا کہ میں بھول گیا.
لہٰذا اب تم اسے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو. میں نے خواب میں ایسا دیکھا کہ گویا میں کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں. اس لیے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ پھر لوٹ آئے اور اعتکاف کرے. چنانچہ ہم لوٹ آئے اور اسی وقت آسمان پر بادل ابر کا ایک نشان نہ تھا، لیکن اچانک بادل منڈلانے لگے اور اتنا برسا کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی اور وہ کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی. پھر نماز قائم کی گئی تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیچڑ میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ میں نے آپ کی پیشانی مبارک پر مٹی کا نشان دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سے پہلے یہ حقیقت دیکھی اور آپ کا خواب سچا ہوا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ کسی شخص کے سچے ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ اس کے خواب سچے ہوں. آپ الصادق الامین ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں، بارش ہے، جل تھل ہے اور مٹی ہے اور کیچڑ ہے، لیکن پھر بھی نہ نماز چھوڑی جا رہی ہے، نہ جماعت چھوڑی جا رہی ہے، نہ وقت کو بدلا جا رہا ہے. باب نمبر 3، لیلۃ القدر کو آخری 10 تاک راتوں میں عبادت کی حالت میں تلاش کرنا. حدیث نمبر 975، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو جب 9 یا 7 یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، یعنی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات کو. حدیث نمبر 976، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہوتی ہے جبکہ 9 راتیں گزر جائیں یا 7 راتیں باقی رہ جائیں. باب نمبر 4، رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کرنا. حدیث نمبر 977، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، شب بیداری فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے. کتاب الاعتکاف، اعتکاف کا بیان. اعتکاف کا مادہ یا روٹ ورڈ عین کاف فا سے ہے. عکفہ کا مطلب ہے کٹ کر الگ ہو جانا. اعتکاف شرعی اصطلاح میں اس عمل یا اس حالت کو کہتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنی تمام دنیاوی سرگرمیاں، کام کاج، کاروبار، دھندے، ان سب سے کٹ کے الگ ہو کے وہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کر لیتا ہے، تو یہ اعتکاف ہے. اعتکاف کے حکم جو ہے اس کی شرعی نوعیت کو اگر دیکھیں تو اعتکاف نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، ہر سال آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا، لیکن آخری سال میں آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. آخری سال وہ سال ہے کہ جب رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا ایک دور اپنی ابتدائی زندگی میں فرماتے تھے، تو آخری سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے 2 دور بھی فرمائے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اعتکاف فرض کفایہ ہے. اگر ایک قبیلے یا بستی کی طرف سے کچھ لوگ ادا کر لیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے بھی ادا ہو جاتا ہے. مردوں کے لیے اعتکاف عاکفون فی المساجد اللہ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، تو مردوں کے لیے اعتکاف قرآن کی سورہ بقرہ کی اس آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ کے حوالے سے مردوں کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے. خواتین کے اعتکاف کے بارے میں بہت دفعہ سوال ہوتا ہے کہ کیا خواتین کا اعتکاف بھی خاص مسجد ہی میں ہے؟ تو اگر تو مساجد میں خواتین کے لیے کوئی ایسی باپردہ ارینجمنٹ اور ایکسکلوسیو ارینجمنٹ ہے اور ان کے گھر والوں کا جو ہے وہ اجازت وغیرہ بھی موجود ہے اور امن کا وہ سہولت ہے اور کسی فتنے کا امکان نہیں ہے، تو پھر اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک خاتون اگر خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اپنے گھر کے بھی کسی ایسے حصے میں کٹ کے اپنے دنیاوی گھر کے کاموں سے بیٹھ جاتی ہے تو انشاءاللہ اس کو بھی اللہ قدردان شاکرن علیمہ رب جو ہے وہ بہترین اس کو اجر دے گا. لیکن یہ ضرور ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے لیے اپنی تمام دنیاوی سرگرمیوں سے کٹنا ضروری ہے. جائز حد تک بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، اپنی بات دریافت کرنا یا اپنی ضرورت بیان کرنا، غسل کرنا، باقی سونا اور نارمل ایکٹیویٹیز کو نارمل روٹین تک اس مسجد کی حدود میں یا اپنی اعتکاف کی حد میں ایک خاتون ادا کر سکتی ہے. لیکن غیر ضروری طور پر گفتگو کرنا، غیر ضروری طور پر لمبے لمبے غسل وغیرہ کرنا اور بہت ہی زیادہ لمبی تان کے سونا نہیں. اپنے جسم کا حق، اپنی آنکھ کا حق ادا کرنا ہے، اپنے جسم کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، لیکن یہ عبادت کے دن ہے. اور بہر
یہ عبادت کے دن ہے، اور بہرکیف ایک معتکف کو یہ ضرور یاد رکھنا ہے کہ اس کو دنیاوی کام کاج سے بالکل پرہیز کرنی ہے. جیسے اگر کوئی شخص ہم یہ کہیں کہ اعتکاف میں مسجد میں تو ہے یا اپنی جگہ پر وہ خاتون تو ہے، لیکن سارے گھر کو ان کے آرڈرز بھی ایشو کر دیے جا رہے ہیں اور حساب کتاب بھی دیکھا جا رہا ہے اور مینیوز بھی پلان کر کے انسٹرکشنز اور گائیڈنسز دی جا رہی ہیں، گویا اس جگہ پہ بیٹھ کر بیسکلی سارا گھر کا نظام چلایا جا رہا ہے، تو یہ اعتکاف کا طریقہ نہیں ہے. یا مرد اپنا موبائل اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنے کاروبار اور اپنی بزنس اور اپنی انڈسٹری کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ پلان اور مینیج کرتا ہے، تو یہ اعتکاف کا طریقہ نہیں ہے. لیکن ضرورت اور حاجت کے تحت غسل کرنا اور بات چیت کرنا اور اپنی حاجت کو لوگوں تک پہنچانا یہ شرعی طور پر اعتکاف کے دوران جائز ہے. باب نمبر 1، آخری عشرے میں اعتکاف کرنا نیز اعتکاف ہر مسجد میں درست ہے. حدیث نمبر 978، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی تھی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت موقدہ ہے اور امہات المومنین خواتین بھی گویا اعتکاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باب نمبر 2، ضرورت کے وقت گھر میں داخل ہونا. حدیث نمبر 979، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحالت اعتکاف مسجد میں رہتے ہوئے اپنا سر مبارک میری طرف جھکا دیتے تھے تو میں آپ کی کنگھی کر دیتی تھی، اور جب آپ معتکف ہوتے تو گھر میں بلا ضرورت تشریف نہیں لاتے تھے. باب نمبر 3، صرف رات اعتکاف کرنا. حدیث نمبر 980، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں بیت اللہ میں ایک رات اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی. آپ نے فرمایا تو پھر اپنی نظر پوری کرو. ایک تو یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ نظر ماننے کا تصور ہے، پھر دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ نظر خالصتاً اللہ کے لیے مانی جائے گی، پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف کرنا بھی نظر کا ایک حصہ ہو سکتا ہے. یعنی کچھ لوگ روزے رکھنے کی نظر مانتے ہیں، نفل پڑھنے کی نظر مانتے ہیں، صدقہ خیرات کرنے کی نظر مانتے ہیں، حج عمرہ کرنے کی نظر مانتے ہیں، تو اسی طرح اعتکاف کرنے کی بھی نظر مانی جا سکتی ہے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے یہ اعتکاف کی نظر باقی نظروں کی طرح اس کو بھی پورا کرنا حدیث کی تاکید ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اعتکاف ضروری نہیں کہ 10 ہی دنوں کا ہو، کم دنوں کا بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے. شروع کرنے میں تو تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن اعتکاف سے نکلنے کے لیے معتکف کے لیے کیا ضروری ہے کہ شوال کا چاند جب نظر آئے تو اعتکاف کی تکمیل تبھی ہوگی. باب نمبر 4، اعتکاف کے لیے مسجد میں خیمے لگانا. حدیث نمبر 981، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا ارادہ فرمایا. جب آپ اس جگہ پہنچے جہاں اعتکاف کرنا چاہتے تھے تو وہاں چند خیمے دیکھے، یعنی وہ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کے خیمے تھے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم ان میں نیکی سمجھتی ہو؟ پھر آپ لوٹ آئے اور اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ ماہ شوال میں 10 روز کا اعتکاف کیا. تو گویا یہاں پہ ازواج مطہرات کے اعتکاف کے خیمے تھے. اور خواتین کے اعتکاف کے حوالے سے میں ایک اور چیز جو ہے وہ بتاتی جاؤں کہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اعتکاف کا ارادہ اور نیت کرتی ہے لیکن پھر ایام ماہواری کے آغاز کی وجہ سے وہ اپنا اعتکاف مکمل نہیں کر سکتی، ظاہر ہے یہ عبادت کی حالت ہے، اس میں پاکی اور طہارت کی ضرورت ہے. جیسے روزہ نہیں ہے، نماز نہیں ہے، حج کے کچھ مناسک نہیں ہے، اسی طرح یہ ہے کہ اعتکاف جو ہے اس کا سلسلہ بھی منقطع ہوگا. تو پھر یہ اعتکاف جو حیض کے آغاز کی وجہ سے منقطع ہوا، اس اعتکاف کو مکمل کرنا اور اس کی قضا دینا کچھ کے نظر میں واجب ہے. بہرحال کچھ ائمہ کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر خاتون کو پہلے ہی یہ خیال ہو کہ امکان ہے کہ حیض کا آغاز ہوگا اور وہ اعتکاف پر بیٹھے تو وہ مشروط اعتکاف کی نیت کر سکتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ نیت کا اظہار کرنا کہ اللہ اگر حیض کا آغاز نہ ہوا تو میں اپنے اعتکاف کو تکمیل تک پہنچاؤں گی، اور اگر حیض کا آغاز ہو گیا تو اس کو میں مکمل نہیں کر پاؤں گی. کچھ ائمہ کی روح سے اگر مشروط اعتکاف کی نیت ہو تو پھر اس کی قضا واجب نہیں ہے.
باب نمبر 5، کیا معتکف اپنی کسی ضرورت کے پیش نظر مسجد کے دروازے تک آ سکتا ہے؟ حدیث نمبر 982، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں معتکف تھے تو آپ کی زیارت کے لیے وہ آئیں اور کچھ دیر آپ سے گفتگو کی، پھر اٹھ کر جانے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہیں پہنچانے کے لیے ساتھ اٹھے، یعنی حجرے تک۔ جب وہ مسجد کے دروازے کے قریب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو انصار کے 2 آدمی ادھر سے گزر رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، یہ صفیہ بنت حیی تھیں۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ پر بدگمان ہیں؟ اور انہیں یہ چیز بہت شاک گزری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان خون کی طرح انسان میں گردش کرتا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ مبادا تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ ہاں جی، اس حدیث سے اب جو مختلف باتیں اعتکاف کے حوالے سے پتہ چل رہی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، پھر یہ کہ اعتکاف کے دوران گفتگو آپ زوجہ محترمہ سے بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بھی ضرورت کے تحت آپ نے بات کی، سلام کا جواب بھی دیا، پھر ازواج کے ساتھ بھی گفتگو ایک معتکف شخص کی ہو سکتی ہے، شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، جو ضروری بات ہے وہ سب کچھ ہو سکتی ہے۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلے تو یہ مسجد سے باہر نہیں نکلنے کا تصور اس سے نہیں ملتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے حجرے چونکہ مسجد نبی کے صحن کے بالکل ارد گرد تھے تو لہٰذا آپ ان کو حجرے کے دروازے تک پہنچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن مسجد سے نکلنے کا کوئی تصور اس واقعے سے ایک معتکف کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور پھر ویسے بھی یہ کہ انہوں نے جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کہ پتہ نہیں ہے ان کے دل میں کیا کیا بدگمانی شیطان ڈالے گا، تو جب کوئی امکان ہو یا کوئی یہ لگے کہ کسی کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا یا بدگمانی کا امکان لگ رہا ہو نا تو اس کو کلیریفائی کر دینا چاہیے۔ یہ نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو رہا ہے۔ باب نمبر 6، رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کرنا۔ حدیث نمبر 983، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، مگر وفات کے ساتھ آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا وفات سے پہلے آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ آپ پہلے 10 دن کا کرتے تھے، پہلے آپ ایک دور قرآن کا کرتے تھے، جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے تھے حضرت جبرائیل کو، لیکن آخری سال قرآن بھی مکمل نازل ہو چکا تھا اور آپ نے دور بھی قرآن کے 2 دفعہ کیے۔ تو گویا پھر دوہرا لیجئے کہ ہم جو رمضان میں تراویح پڑھتے ہیں، جو آج کل مساجد میں جس طریقے میں قرآن کا دور کر کے تراویح پڑھائی جاتی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں سنتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی عبادتوں کا بہترین طریقہ سکھائے، ہم سب کو خشوع اور خضوع عطا فرمائے اور ہم سب کی رمضان کی عبادتیں قبول فرمائے۔ ہاں جی، اب اگر آپ پیجز ٹرن کر کے پیج نمبر 667 تک اپنی کتاب کو منتقل کیجئے، کیونکہ پیچھے اب بیچ میں کچھ 3 کتابیں ایسی ہیں جن کا ہم خواتین کے ساتھ روزمرہ زندگی میں کوئی اتنا معاملہ نہیں ہے۔ کاشتکاری کے مسائل ہیں، مساقات کا بیان ہے، تو یہ وہ معاملات ہیں جو شاید ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہمارا اتنا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو کتاب دیکھ لیجئے پیج 667، کتاب فی الاستقراض، قرض کا لینا، قرض کا ادا کرنا، تصرف سے روکنا اور دیوالیہ قرار دینا۔ اس کتاب میں بہت تھوڑی سی احادیث ہیں، میرا خیال ہے 5 احادیث ہیں، لیکن اس میں بہت ایک اہم ٹاپک کو ٹچ کیا گیا، قرض اور ادھار، بورو کرنا۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور قرآن و حدیث کے تذکرے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرض یا دین جو ہے اس کو لینا دینا حرام، منع، ناجائز اور مکروہ نہیں ہے، بلکہ جائز اور پرمیسیبل ہے۔ احادیث اس کے طریقے، لینے دینے کے طریقے کے لیے احادیث بھی موجود ہیں اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے، اور طریقہ لینے دینے کا اگر قرآن اور حدیث سے بتایا گیا ہے تو یہ واضح طور پر اس بات کا جواز ہے کہ یہ پرمیسیبل ہے، یہ الاؤڈ ہے۔ ویسے ہم جانتے ہیں کہ مال فتنہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ،
اور قرض اور ادھار جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ محبت کی کینچی ہے. مالی معاملات کا انٹریکشن ہے نا، اور مال لینے کے بعد واپس کرنا مقروض کا مال واپس کرنا، وہ دل پسند محبوب مال جو ہے وہ واپس جس شخص سے لیا تھا، مقروض جب واپس کرتا ہے تو پھر دل میں ایک تکلیف تو ہوتی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے باہمی تعلقات کے اندر خرابی بگاڑ کا امکان ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی جو سب سے لمبی آیت ہے وہ آیت دین ہے. قرآن کی سب سے طویل آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت دین ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پورے کا پورا جو ہے وہ قرض کا طریقہ کار اور چارٹر ایسے سمجھایا ہے تاکہ آپس میں کسی قسم کے لین دین کی وجہ سے، ادھار کے معاملات کی وجہ سے کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، کوئی بدگمانی کی دراڑ پیدا نہ ہو. بتا دیا گیا ہے کہ جب تم قرض کا لین دین کرو تو رائٹ اٹ ڈاؤن، پٹ اٹ ڈاؤن، کتابت کر لیا کرو. زمانے میں لکھنے پڑھنے والے تھوڑے تھے تو اللہ نے بتا دیا کہ کاتبوں کو کہا کہ اگر تمہیں کوئی لکھنے کو کہے تو انکار نہ کرو. پھر یہ بتایا گیا کہ کتابت جو ہے وہ شخص کروائے گا، املا ڈکٹیشن وہ شخص کروائے گا جس پر حق آتا ہے. پھر یہ بتایا گیا کہ اگر وہ حق آنے والا شخص وہ ضعیف ہے، وہ نادان ہے، تو پھر اس کا ولی، اس کا وارث کروائے گا. اور پھر یہ بتایا گیا کہ گواہ بھی بنا لیا کرو. اور پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ کاتبوں کو اور گواہوں کو ستانا نہ. تو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ آیت دین میں گواہی کا تصور اور کتابت کا تصور، اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ معاملہ چھوٹا ہے، زیادہ ہے، تھوڑا ہے، اس کے لکھنے میں تساہل اور سستی اور غفلت نہ برتو. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث کے حوالے سے بہت گائیڈنس دی. اور قرض کے بارے میں یہ یاد رکھیے کہ جب ایک شخص دوسرے سے قرض لیتا ہے تو وہ مال بنیادی طور پر مقروض کے پاس اس ایکچوئل مالک کا ایک امانت ہوتی ہے، اور اس امانت کو لوٹانا جو ہے وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کے لیے وعدہ ہوتا ہے. تو اس لیے قرض کو جو میعاد اور جو مدت ڈیسائیڈ کر لی گئی ہے اس پر پوری امانت داری کے ساتھ، ایفائے عہد کے ساتھ وعدہ نبھاتے ہوئے اس کو اچھے اور احسن طریقے سے بر وقت ادا کر دینا امانت داری اور وعدے کو نبھانے اور ایفائے عہد کا تقاضا بھی ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ اللہ نے سورہ مومنون میں مومنوں کی صفت بتائی ہے، وَالَّذِينَ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنی امانتوں کا اور اپنی وعدوں کا پاس رکھتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس میں عہد کا پاس نہیں اس میں دین نہیں. حدیث کے الفاظ ہیں العدۃ دین، کہ وعدہ دین ہے. اللہ نے فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو. قرآن میں ایک اور جگہ ہے ان العہد کان مسئولا، عہدوں کے بارے میں سوال ہوگا. تو مقروض شخص جو ہے جس سے وہ مال لیتا ہے وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں فلاں میعاد میں تمہیں تمہارا واپس مال ایک شکل میں، یکم شکل میں انسٹالمنٹ سے ریٹرن کر دوں گا. تو یہ وعدہ خلافی ہے اگر قرض واپس نہ کیا جائے، اور یہ بدعہدی ہے اور یہ خیانت ہے. تو لہٰذا جو مقروض ہے اس کو اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے پوری امانت داری کے احساس کے ساتھ، حسن سلوک اور حسن اخلاق کے ساتھ، بغیر کسی بدخلقی اور لڑائی اور جھگڑے کے ساتھ اس کو اپنا قرض ادا کرنا ہے. اور ہاں وہ شخص جس نے قرض دیا ہے، دیا ہے اگر مقروض تنگ دست ہے تو قرآن نے اس کو بھی طریقہ سکھا دیا کہ یا تو اس کو معاف ہی کر دو، اور اگر معاف نہیں کر سکتے کہ الٹیمیٹلی تمہیں بھی مال کی ضرورت ہے تو پھر اس کو مہلت دے دو. اور مہلت دینے والے کو کتنے بڑے اجر کا وعدہ کیا گیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور حدیث نے اس کی تشریح کی ہے کہ جب ایک شخص اپنے مقروض کو، جو کوئی مصیبت میں مقروض ہے، اس کو اگر مہلت دے دیتا ہے تو جتنے دنوں کی مہلت دیتا ہے اتنے دن اس کو لگاتار اتنا صدقہ کرنے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اگر میں نے کسی کو 30,000 روپے کا قرض دیا ہوا ہے اور میں نے یہ مقرر کیا کہ وہ 1 اگست کو مجھے وہ قرض واپس کر دیں گی، لیکن وہ میری بہن میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آج کل ہم بہت ہی مالی تنگی اور کرائسس میں اور میں مال نہیں واپس کر سکتی، آپ کا قرضہ مجھے مہلت دے دیں. اور میں 1 ستمبر سے لے کے 1 اکتوبر تک مہلت دے دیتی ہوں تو مجھے 2 مہینے لگاتار روز 30,000 روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. نارملی ہم میں سے کوئی بھی شاید لگاتار 30 دن یا 2 مہینے روزانہ کی بنیاد پر 30,000 روپیہ صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن یہ وہ مہلت ہے جو مہلت دینے کی وجہ سے انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں وہ اجر لکھ دیا جائے گا. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں پارٹیز کو قرض کی ادائیگی کا طریقہ سکھا دیا.
باب نمبر 1، جو شخص لوگوں سے ادائیگی یا بربادی کی نیت سے قرض لے۔ حدیث نمبر 1102، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص لوگوں سے اس نیت سے قرض لے کہ وہ انہیں ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق نواز دے گا، اور جو شخص لوگوں کا مال ضائع کر دینے کے ارادے سے لے گا تو اللہ اس کو ضائع کر دے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جس نے لیا ہی اس نیت سے تھا کہ ابھی میں وعدہ شادہ کر کے لے لیتا ہوں، میں نے کون سا واپس کرنا ہے، میں کھا لوں گا اور میں لے لوں گا، میں اڑا لوں گا، لیتا پھرے مجھ سے، مانگتا پھرے مجھ سے، تو لہٰذا اس کو پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا اور اس کا مال بھی ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ لیکن جس کا ڈے 1 پر لیتے ہوئے یہ نیت تھی کہ نہیں میں نے انشاءاللہ، جس کا ارادہ اور جس کی نیت یہ تھی کہ میں جلدی انشاءاللہ اپنے وعدے کے مطابق اس کو پورا کر کے واپس کر دوں گا، تو پھر اللہ اس کو توفیق بھی دیتا ہے اور پھر اس کے رزق میں اس قرض کی وجہ سے اس کے مال میں برکت بھی دے دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ 3 لوگوں کی مدد کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، ان میں سے ایک مکاتبت کرنے والا غلام ہے، تو اسی طرح اللہ پھر مقروض جو ارادہ کرتا ہے واپس کرنے کا، اس کو بھی اللہ اس کی مدد فرماتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے اور اس کے مال میں بھی برکت دیتا ہے۔ باب نمبر 2، قرضوں کا ادا کرنا۔ حدیث نمبر 1103، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ نے احد پہاڑ کو دیکھ کر فرمایا میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے، تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس باقی رہے، وہ دینار جسے میں نے قرض کی ادائیگی کے لیے رکھا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو جو دولت مند ہے وہی محتاج ہے، مگر وہ شخص جو مال کو اس طرح خرچ کرے، لیکن ایسے لوگ کم ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا جب تک میں واپس نہ آؤں تم لوگ اپنی جگہ پر ٹھہرے رہنا۔ اب تھوڑی دور آگے بڑھ گئے، میں نے کچھ آواز سنی تو ادھر جانا چاہا، لیکن مجھے آپ کا فرمان یاد آ گیا کہ یہیں ٹھہرے رہنا جب تک میں تیرے پاس نہ آ جاؤں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو میں نے عرض کیا یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی؟ آپ نے فرمایا تو نے سنی تھی؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے کہا اگرچہ وہ ایسے ایسے کام کرتا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ضرور جنت میں جائے گا۔ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک کی حقیقت کو سمجھنے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اختیارات میں، عبادات میں ہر قسم کے شرک سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کی پہچان عطا فرما۔ معاشرے کے اندر کچھ رسومات، ہماری برادریوں میں اگر کچھ مشرکانہ رسومات ہیں تو ان کی حقیقت کو سمجھ کے ان سے رکنے اور توحید پر جمنے کی ہم سب کو بہترین توفیق عطا فرما۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انفاق فی سبیل اللہ، قل العف، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو، اس کی عملی تشریح ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ جتنا بھی سونا ہوگا نا تو میں نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس رہے۔ للہ فی اللہ، سب جنت کے گھر کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں اپنے پاس صرف کتنا رکھ لوں گا؟ قرض کے برابر۔ گویا قرض کی ادائیگی کتنی اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی ثابت ہے، اور گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر قرض لینے سے منع نہیں کر رہے، لیکن قرض کی ادائیگی کی حساسیت کا جو ہے وہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں۔ اور قرض کے حوالے سے یہ ضروری یاد رکھنا ہے کہ ایک مقروض شخص جو ہے اس کو صدقہ دینے سے پہلے اپنا قرض ادا کرنا چاہیے، اور اگر ایک شخص مقروض ہے اور اس پر قرض ہے اور اس کے سارے مال کو دینے کے باوجود بھی وہ مقروض رہتا ہے تو ایسے مقروض کے لیے زکوٰۃ سے بھی مدد کی جا سکتی ہے، بشرطے کہ اس نے قرض جو ہے کسی جائز اور حلال کام کے لیے لیا تھا۔ اور ویسے بھی جب ایک میت انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مال میراث اور مال متروکہ جو پراپرٹی اور انہیریٹنس ہے اس میں سے قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جو پہلی چیز نکالی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا قرض نکالا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت دی جاتی ہے اور پھر اس کے ترکے اور فریکشنز جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو مال میراث میں سے بھی پہلی چیز ادا کی جانی ہے جو اس شخص کا قرض ہے جو ادا کیا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جو واجب الادا قرض ہے اس کے بارے میں لوگوں سے دریافت کیا جائے۔ یہ جو 3 دن سوگ کے ہیں اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ آنے جانے والوں سے یہ سارے کے سارے لین دین کے معاملات کو کلیئرٹی کے ساتھ کھول دیا جائے، اور اگر کسی پر قرض واجب الادا ہے تو اس کے
اس کے مال میراث میں سے دیا جائے. اگر مال میراث میں کچھ بھی نہیں ہے تو پھر اس کے وارث دیں گے. وہ حیات طیبہ کا واقعہ آتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. کسی کی وفات کے موقع پر قرض واجب الادا تھا. آپ نے کہا اس کے میراث میں سے دو. نہیں تھا. پھر وارث بھی نہ دے پائے. پھر کسی اور رشتہ داروں نے بھی نہیں دیا. کسی اور مسلمان نے بھی نہیں دیے. تو آپ نے اپنی جگہ کسی اور کو جنازہ پڑھانے کے لیے مقرر فرمایا اور آپ نے ان کا جنازہ نہیں پڑھایا. یہ اسی لیے تھا کہ یہ ڈس لائک کنوے ہو جائے کہ قرض کو لے کر مر جانا کتنا ناپسندیدہ ہے. اور وہ شہید کا واقعہ بھی دوہرا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے نے وہ تذکرہ کیا کہ ایک شخص جب میدان جنگ میں شہید ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ جنتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے علم ہے اس بات کا؟ اس پر تو کچھ قرض واجب الادا تھا. تو اگر کوئی قرض ہے اور مالی استطاعت ہے تو اس میں ٹال مٹول اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. پتہ نہیں کس کو اللہ مہلت دے اور زندگی کی کتنی مہلت عمل ہے. اللہ ہمیں ایفائے عہد کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اپنے قرض کو ادا کرنے اور اللہ ہمیں قرض سے بچائے. اللہم اکفنی عن حلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. باب نمبر 3 عمدہ طور پر حق ادا کرنا. حدیث نمبر 1104 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں چاشت کے وقت آیا. آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ لو. پھر میرا جو قرض آپ کے ذمہ تھا آپ نے ادا فرمایا اور کچھ زیادہ بھی دے دیا. مسجد نبوی میں یہ حیات طیبہ میں مدنی دور کا واقعہ ہے اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرض لے رکھا تھا. گویا قرض لیا دیا جا سکتا ہے. یہ مکروہ اور حرام اور ناجائز نہیں ہے. ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا لیکن لے کر پھر دینے میں بہت حساسیت ہے. اور یہاں پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز کی تاکید بھی کی اور یہاں پر کتنی رکعتوں کی؟ 2 رکعت کی تاکید کی. گویا یہ جو نفل نمازیں ہیں چاہے وہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ ساری نفل نمازیں. نافلہ کا مطلب ہوتا ہے ضرورت سے زائد. تو اس میں اگر ہم سنت کے مطابق پڑھیں تو تہجد میں 11 رکعتیں، اشراق اور چاشت میں 4 رکعتیں جو ہیں وہ ثابت ہیں. لیکن اگر کوئی 4 رکھنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اگر 2 بھی پڑھ لی جائیں گی تو بھی وہ کفایت کر لیں گی. اور یہ کہ آپ نے قرض جب ادا کیا تو وہ شخص جس نے قرض دے کر احسان کیا تھا اس کو اپنا محسن تسلیم کر کے آپ نے جتنا مال تھا اس سے زیادہ دے دیا. یہ بھی کیا جا سکتا ہے اپنے محسن کے احسان کے اعتراف پر. اور وہ لینے والا وہ اگر لے گا تو وہ سود نہیں ہوگا. کب سود نہیں ہوگا؟ اگر قرض دیتے وقت یہ فیصلہ نہ کیا گیا ہو اور یہ مقرر نہ کیا گیا ہو کہ 1000 کے پیچھے تم نے اتنا دینا ہے. تو پھر اگر دینے والا خود سے خود احسان مند ہو کر زیادہ دے دے تو یہ لیا بھی جا سکتا ہے اور یہ غیر مقررہ کیا ہوئی مال جو ہے یہ سود کے زمرے میں شامل نہیں ہوگی. باب نمبر 4 مکروز کی نماز جنازہ. حدیث نمبر 1105 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مومن کا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ قریب دوست ہوں. تم اگر چاہو تو یہ آیت پڑھ لو. پیغمبر اہل ایمان سے خود ان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا جو کوئی مومن فوت ہو جائے اور مال چھوڑے وہ اس کے وارثوں کو ملے، جو بھی ہوں، جس نے قرض یا پسماندگان چھوڑے ہوں وہ میرے پاس آ جائے، میں اس کا بندوبست کروں گا. باب نمبر 5 مال کو ضائع کرنے کی ممانعت. حدیث نمبر 1106 حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے. خود تو نہ دینا اور دوسروں سے مانگنے سے بھی منع فرمایا ہے. اور تمہارے لیے فضول گفتگو، کثرت سے سوال کرنا اور بربادی مال ناپسند کیا گیا ہے. یہ حرام کردہ چیزوں کی ایک فہرست ہے جو حدیث نے ہمیں بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اسراف، ہمیں ضیاع، مال کے ضیاع اور تبذیر سے بچائے. اسراف وہ رویہ کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ لا يحب المسرفین، کہ اللہ اسراف کرنے والوں سے کو محبت ہی نہیں کرتا. اور تبذیر کے لیے اللہ نے فرمایا کانوا اخوان الشیاطین، وہ تو شیطان کے بھائی بند بن جاتے ہیں. اسراف اور ریا میں تھوڑا سا فرق ہے. اور اسراف کا پیمانہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سے مال کا خرچ جو ہے وہ اسراف ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کہاں سے اسراف اور تبذیر کا آغاز ہوتا ہے اور ہم اپنے مال پر کیسے کتنا سپینڈ کر سکتے ہیں. اصل میں اسراف اس سپینڈنگ کے طریقے کو کہیں گے کہ جب ایک شخص محض اس لیے سپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے دور کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے
اس کے اپنے دور کا جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کے سٹینڈرڈ سے ایکسیڈ کرنے کے لیے جب کوئی شخص خرچ کرتا ہے تو وہ اسراف. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہر دور میں سائنسی ترقی، امیونٹیز، کمفرٹس اور سہولتیں زندگی کی ایڈ آن ہوتی چلی جاتی ہیں، تو اس کا جو درمیانہ مڈل کلاس طبقہ ہے اس میں اس معاشرے کی، اس دور کی جو نارمل امیونٹیز اور جو کمفرٹس ہیں زندگی کے لگژریز، وہ مڈل کلاس طبقہ استعمال کر رہا ہوتا ہے. مثلا آج کے دور میں ایئر کنڈیشنرز ہیں، فریجز ہیں، فریزرز ہیں، مائکرو ویوز ہیں، ماربل فلورز ہیں، اس قسم کے کمفرٹس ایک مڈل کلاس طبقے کے گھر میں نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کوئی کمفرٹیبلی سہولت کے ساتھ بڑا اپنے دور کے حالات کے حوالے سے گزار سکتا ہے. لیکن کوئی ان سے اگر زیادہ سپینڈ کرتا ہے، لائٹ پوائنٹس تو لگے ہیں، پنکھے تو لگے ہیں، لیکن وہ لائٹ پوائنٹس کی جگہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے لاکھوں روپے کا ایک فانوس لگانا ہے اور ایک فرینچ شینڈلیئر کرسٹلز کا لگانا ہے تو ہی میں بچوں گا، یا اپنے گھر کے اندر میں وہ اٹیلین ٹائلز ہی لگاؤں گا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں اور کروڑوں کے اپنے جو واش رومز بناؤں گا. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. لیکن اس سے زیادہ تبذیر، اس سے بھی بیونڈ ورڈز ہے. میں اسراف اور تبذیر کا فرق جو ہے وہ کئی دفعہ مثال بیان کر کے بتاتی ہوں کہ کچھ لوگ ایک بڑے سے ہال میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، انہوں نے صرف جہاں پہ 10-15 لوگ بیٹھے ہوئے لیکن انہوں نے سارے کمرے کی لائٹیں اور پنکھے جو ہیں وہ جلا دیے ہوئے ہیں. تو وہ جو ضرورت سے زائد سپینڈ کی جا رہی ہے بجلی اور لائٹ، وہ کیا ہے؟ یہ اسراف ہے. لیکن اگر وہ لوگ دے جسٹ واک آؤٹ آف دیئر رومز، اپنی لائٹیں پنکھے چلتے چھوڑ کے واک آؤٹ کر جاتے ہیں، تو یہ تبذیر ہے. اوور اسپینڈنگ ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ اٹ از ناٹ ایون یوزڈ، ہم استعمال بھی نہیں کر رہے اور ہم اس کو ویسٹ کر رہے ہیں، تو وہ تبذیر ہے. جیسے شادی بیاہوں میں بسا اوقات کھانا اپنی ضرورتوں سے زیادہ ڈال کے کوڑے دانوں میں پھینک دیا جاتا ہے، وہ تبذیر ہے. اور شادیوں اور بیاہوں میں 2 سے 4 ڈشز جو ہے وہ بہت ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے زیادہ 10-15 اسراف ہوگا، اور وہ جو اتنی ایکسٹرا ڈشز ہیں وہ سب تبذیر کے زمرے میں شامل ہوں گی. اللہ ہمیں مال کے ضیاع سے بھی بچائے. مال اللہ کی نعمت بھی ہے اور مال اللہ کی امانت بھی ہے. اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنا، اسراف اور تبذیر سے استعمال کرنا، یا ریا، دکھاوے، نمود و نمائش اور تکبر کے لیے خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور نعمت میں ناشکری بھی ہے. اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا. کتاب الخصومات، جھگڑوں کا بیان. خصومات خا صاد میم سے ہے. خصمہ کا مطلب ہے جھگڑا کرنا، لڑنا. خاصم جھگڑا کرنے والے کو کہا جاتا ہے. یہاں پر مسلمانوں کے باہمی تعلقات میں جھگڑے، فساد کے بارے میں رہنمائی کی جائے گی اور اس کا طریقہ کار سمجھایا جائے گا کہ ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. اصل میں اسلام مسلمانوں کے درمیان باہمی محبت، باہمی الفت، باہمی محبت، بھائی چارہ، بردرہڈ، فریٹرنٹی، آپس کا خلوص اور اخلاص پیدا کرنے کا طریقہ اختیار کرتا ہے. مسلمانوں کے درمیان جھگڑا، لڑائی، فتنے، تنازع، یہ اسلام کا طریقہ اور مزاج ہی نہیں ہے. اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پروموٹ کیا گیا تو اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہی ہے کہ اوپر والے طبقے اور نیچے والے طبقے کے درمیان آپس میں ہسٹیلٹی اور آپس میں عداوت کی بجائے اس مالی معاونت کی وجہ سے محبت آ جائے. جب حدیث یہ بتا دیتی ہے لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع رحمی کرو گے تو جنت میں داخل نہیں ہوگے، تو یہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر رشتوں میں، لڑائیوں میں جھگڑے ہو جائیں گے اور آپس میں خفگیاں، ناراضگیاں ہوں گی تو تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. تاکہ گھروں کے اندر جھگڑوں کا خاتمہ ہو، اور جن گھروں کے اندر جھگڑے نہیں ہوں گے، جن گھروں کے اندر امن اور محبت ہوگا، تو پھر وہ معاشرے کے اندر بھی جھگڑے اور فتنے فساد نہیں ہوں گے اور امن ہوگا. تو اسلام بنیادی طور پر مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان آپس میں اتحاد، اتفاق، یگانگت، بھائی چارہ، بردرہڈ، فریٹرنٹی اور ایثار کے جذبات پیدا کرتا ہے. یہ ایثار اور محبت ہی تو ہے کہ اوس اور خزرج جب انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے تو ان کا وہ جو جنگ بواس ہے، وہ 200 سال پرانی جنگ بواس کا خاتمہ ہو گیا تھا.
الف بین قلوبہم، ان کے دلوں میں اللہ نے الفت ڈال دی تھی. اور پھر انہی اوس اور خزرج نے یہ انصار مدینہ بن گئے تھے، اور انہوں نے مشرکین مکہ کے ستائے ہوئے مکہ والوں کو دعوت دی تھی. ود اوپن آرمز اینڈ ود اوپن ہینڈز اینڈ اوپن ہارٹس انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں وہ لوگ ستاتے تو مدینہ آ جاؤ. اور یہ صرف زبان سے دعوت نہیں تھی، پھر کھلے دلوں سے انہوں نے استقبال کیا تھا. اور زمین اور آسمان نے محبت اور باہمی بھائی چارے کا ایسا خوبصورت نظارہ کہیں دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا جو مواخات مدینہ میں محبت کا نظر آیا تھا. انہوں نے گھر بانٹ لیے تھے، انہوں نے کاروبار بانٹ لیے تھے، سکن بانٹ لیے تھے، باغ بانٹ لیے تھے، مال بانٹ لیے تھے. یہ وہ مواخات اور یہ وہ جھگڑوں کے خاتمے والا ماحول ہے. اسلام کا جو مقصود ماحول ہے اسلامی معاشرے میں، وہ تو ایثار اور سیکریفائز کا ماحول ہے. یہ وہ تعلیمات ہے نا قرآن کی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ایک گھر کے اندر بکری کا صدقہ ہوتا ہے، اور وہ بکری کی سری اپنے ہمسائے والوں کو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے کر، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ہمیں کیا ہے کہ تم میں سے کسی کا ایمان ہی اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. انہوں نے ہمسائے کے لیے وہ سری پسند کی، اس نے اپنے ہمسائے کے لیے. اور وہ اور باہمی محبت اور بھائی چارہ ہی تو تھا کہ وہ بکری کی سری چکر کاٹ کر واپس پہلے گھر میں پہنچ گئی تھی. تو یہ ہے وہ ماحول جو اسلام قرآن کی تعلیمات سے بتاتا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَالصُّلْحُ خیر، صلح آپس میں بہترین طریقہ کار ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلح خیر بتانے کے بعد اللہ نے طریقہ سورہ حجرات میں بتایا کہ اگر دو مسلمان گروہ یا فریقین آپس میں لڑ جائیں تو کیا کرو؟ اصلحوا بین اخویکم، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، یہ مسلمان بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کروا دو. اصلحوا بین اخویکم، یہ تمہارے دینی بھائی ہیں. دو انڈیویجولز لڑتے ہیں، دو ہمسائے لڑتے ہیں، دو فرقے لڑتے ہیں، دو صوبے لڑتے ہیں، تو ان کے درمیان صلح کروا دو. یہ بھائی ہیں. کیسے بھائی ہیں؟ حدیث بتاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے جس میں ہر اینٹ جو ہے وہ دوسری اینٹ کو طاقت اور تقویت دیتی ہے. مسلمان ایک عمارت کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. سر اور جسم کا تعلق بتایا، مومن کو مومن کا آئینہ بنا دیا. یہ وہ ماحول ہے جو اسلام قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ذریعے پیدا کرتا ہے، باہمی محبت اور اخوت کا، اور دل جڑے ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَنَازَعْتُمْ، آپس میں تنازع نہ کرو. اگر تم آپس میں باہمی تنازع کے اندر، جھگڑوں کے اندر پڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم پھسل جاؤ گے، ڈگمگا جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اور تمہارا روب جو دشمنوں پر ہے وہ جاتا رہے گا. آج یہی تو امت مسلمہ کا سب سے بڑا سانحہ ہے. ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم آپس میں جھگڑ رہے ہیں، گھریلو سطح میں، معاشرتی سطح میں، قومی سطح میں، امہ کی سطح پہ، ہر سطح پہ باہمی خانہ جنگی اور آپس کی لڑائی اور جھگڑا ہے، جس کی وجہ سے دشمنوں پر اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ہونے کے باوجود تذہب ریحکم، ہماری خوا چلی گئی، ہمارا رعب چلا گیا کہ ہماری باہمی جھگڑے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر اولو الامر، لوگوں، حاکموں اور محکوموں کے درمیان آپس میں تنازع ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر حاکموں اور محکوموں کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، قرآن اور حدیث کی طرف رجوع کرو اور اپنے تنازع کا فیصلہ کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو نماز اور روزے سے بہتر ہے؟ صحابہ اکرام نے فوراً فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہی بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لوگوں کے درمیان صلح کروا دینا یہ دین کو آباد کرنے کا کام ہے. اور آپ نے فرمایا دو لوگوں میں جھگڑا یعنی لڑائی ڈلوا دینا یہ کیا ہے؟ یہ مونڈ دینے کا کام ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتا ہے، یہ دین کو مونڈ دیتا ہے. دو لوگوں کو، دو گروہوں کو آپس میں لڑوا دینا گویا دین کا جنازہ، ایمان کا شیرازہ بکھیر دینے والا عمل ہے. ہم نے پیچھے ہی پڑھا تھا وہ حدیث کا واقعہ، ابن ابی حدرد مسجد نبوی میں وہ قرض کے لین دین کے اوپر جھگڑا ہوا تھا، آوازیں بلند ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف فرما ہوئے تھے، اپنا پردہ اٹھایا تھا اور آپ نے جھگڑے کو کیسے قرض کے معاملے پہ جھگڑا ہوا ہے دو صحابہ کرام کے درمیان، آپ نے ایک کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اپنے قرض کو آدھا کر دو، اور پھر دوسرے کو کہا کہ اس کو ادا کر دو. جھگڑوں کو ختم کرنے کا طریقہ. اگر تم دو لوگوں کو قرض پر کسی چیز پر جھگڑتے ہوئے دیکھتے ہو تو آپس میں اصلاح کروا دیا کرو، یہ مومن بھائی ہیں. اگر یہ آپس میں جھگڑیں گے تو بنیان و مرصوص نہیں بنیں گے، سیسا پلائی دیوار نہیں بنیں گے. اور پھر اگر سیسا پلائی دیوار مسلمان متحد ہو کر نہیں بنیں گے تو دشمن نقب لگا لے گا، دشمن حملہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا.
دشمن تمہارے حفاظتی جو معاملات ہیں ان سے تمہیں نقصان دے جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں واقعہ پتہ چلتا ہے کہ غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر ایک انصاری اور ایک مہاجر کے درمیان پانی کے معاملے میں تنازع ہو گیا تھا، اور وہ تنازع بڑھتے بڑھتے کچھ بڑھ گیا تھا، اور عبداللہ بن ابی نے آ کے پھر جلدی پر تیل ڈالا تھا. منافقوں کا تو طریقہ یہ ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اولئک هم المفسدون، وہ فسادی ہوتے ہیں. اس نے جلدی پر تیل ڈالا اور اس نے کہا کہ یہ مہاجر، یہ مکہ سے آئے، یہ مفلس، یہ کنگلے، یہ فقیر، یہ خالی ہاتھ آئے، اور تم نے ان کو اپنے گھر اور ان کو اپنے مال دیے، اور اب یہ تمہارے گریبان پکڑتے ہیں اور تم سے لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں. اور پھر عبداللہ بن ابی نے بہت ہی نعوذ باللہ بری مثال دی. اس نے کہا کہ ان کی مثال تو نعوذ باللہ بالکل اس کتے کی سی ہے جس کو اس کا مالک پہلے کھلاتا ہے پلاتا ہے، اور جب وہ اچھا موٹا تازہ ہو جاتا ہے تو اپنے مالک کو بھموڑنے لگتا ہے. اور پھر عبداللہ بن ابی نے کہا کہ خدا کی قسم اب جب ہم مدینہ واپس جائیں گے نا تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلیلوں کو نعوذ باللہ مہاجرین کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ان کو نکال دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ لڑائی اور یہ جھگڑا دیکھا تھا اور آوازیں سنی تھی تو آپ اپنے خیمے میں سے باہر نکلے تھے، اور راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے اوپر خفگی اور ناراضگی کا وہ رنگ تھا، اور آپ نے فرمایا یلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کیا تم اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہو اور میں ابھی بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہوں؟ تو مسلمانوں کی باہمی جھگڑا اور لڑائی چاہے ایک انڈیویجول کی ہے چاہے کسی اجتماعی سطح پر ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، یہ اللہ کی آیات کا مذاق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا کھلم کھلا مذاق ہے. اسی لیے قرآن نے امن کا پیغام دیا ہے، اسلام امن کا پیغام لے کر آتا ہے. اللہ ہمیں ان جھگڑے فسادوں اور اس فتنے کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 1، کسی شخص کو گرفتار کرنے نیز مسلمان اور یہودی کے درمیان جھگڑے کی بابت کیا منقول ہے. حدیث نمبر 1107، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے ایک شخص کو ایک آیت پڑھتے سنا، جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنا تھا لہٰذا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. آپ نے فرمایا تم دونوں اچھا اور درست پڑھتے ہو لیکن اختلاف نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اختلاف ہی کی وجہ سے ہلاک ہو گئے. اس حدیث میں 2 صحابہ کرام قرآن کو ذرا فرق انداز میں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کے درمیان اختلاف رائے ہوا، اور جب مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے اس اختلاف سے پرہیز اور اس سے رکنے کے لیے حکم دیا. دین کے معاملات میں اختلاف کرنا اور دین کے احکامات اور تعلیمات میں فروئی اور چھوٹے چھوٹے ٹیشوز اور ٹاپکس پر اختلاف کر کے اپنے الگ الگ فرقے، گروہ، دھڑے اور مسلک بنا لینا، یہ شریعت کا طریقہ اور دین اور قرآن کے احکامات کے بالکل برخلاف اور منافی ہے. اللہ نے یہ سارے اختلافات ختم کرنے کے لیے اسی لیے تو سورہ بقرہ میں 2 دفعہ، سورہ ال عمران میں بار بار قرآن میں ایمان کا صحیح طریقہ کیا کہا ہے. کیا کہو؟ نحن لہ مسلمون. تم نے کسی فرقے، کسی مسلک پرستی، کسی امام کی تقلید اور مقلد ہونے کے نام پر اپنا نام وہابیون، دیوبندیون، کسی قسم کا نام، کوئی مالکی، کوئی شافی، کوئی حنبلی، کوئی حنفی بنا کر اپنے فرقے، اپنے مسلک الگ الگ نہیں بنانے نے. تم سب کون ہو؟ تم سب نحن لہ مسلمون ہو. یہ فرقے اور یہ فرقوں کا اختلاف بھی جو ہے یہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑے اور فساد کا بہت بڑا ذریعہ ہے. مسلمانوں کو فرقوں اور دھڑوں میں تسلیم کر دیا گیا. علماء سو یہ کام کرتے ہیں، دشمنوں کی موٹیویشن اور ان کے مال کمانے کے چکر میں یہ سارا علماء سو یہ کام کرتے ہیں، اور یہ باقاعدہ سوچی سمجھی سازش ہے مسلمانوں کو. اور یہ فرقہ واریت کیا کرتی ہے؟ مسلمانوں کی طاقتوں کو منتشر کرتی ہے، مسلمانوں کی قوتوں کو اور ان کے زور کو کمزور کر کے رکھ دیتی ہے، اور مسلمانوں کو اتنا نڈھال اور اتنا کمزور کر دیتی ہے کہ منتشر اور بگڑ کے وہ ایک دوسرے سے لڑنے میں اپنا سارا مال، وقت اور صلاحیتیں لگا دیتے ہیں. دشمنوں کے خلاف وہ کمزور اور خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، ان کے پاس وقت اور صلاحیت نہیں ہے دشمنان دین سے لڑنے اور جھگڑنے کے لیے. وہ آپس میں لڑنے کے لیے سارے کا سارا معاملہ کرتے ہیں. یہ وہی ہے نا جو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی بات ہے؟ اور جو سوالیہ انداز میں علامہ اقبال نے فرمایا، یوں تو تم مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ مسلمان، یہ انداز مسلمانی ہے،
یہ وہ طریقہ کار ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. یہ وہ تصور ہے جو اسلام سکھاتے ہیں، اور اس تصور کو سکھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو تھام لو اور آپس میں فرقے نہ کرنا، سب مل کے قرآن اور حدیث. اور اللہ کی رسی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا نا، انی ترکت فیکم شیئین، میں اپنے پیچھے تمہارے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت. جو ان کو تھامے رکھے گا، یہی ہے اللہ کی رسی، جو ان کو تھامے رکھے گا وہ راستہ گم نہیں کرے گا. تو اللہ نے فرقوں کو اور ان دھڑوں کو بننے سے بچانے کا طریقہ بتا دیا کہ قرآن کو پکڑنا، حدیث کو پکڑنا، اور سب کے سب مل کے پکڑنا، اور آپس میں فرقے اور دھڑے نہ بنانا. حدیث نمبر 1108 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی نے آپس میں گالی گلوچ کی. مسلمان کہنے لگا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں پر برتری دی ہے. یہودی نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمام اہل جہان پر برگزیدہ کیا. اس پر مسلمان نے ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تماچا رسید کر دیا. پھر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اس سے اپنا اور مسلمان کا ماجرا کہہ سنایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلا کر دریافت کیا، کیا تو نے اسے سارا قصہ بیان کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر برتری نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن جب سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہیں. میں نہیں جانتا کہ وہ بھی بے ہوش ہو کر مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ نے بے ہوشی سے مستثنا کر دیا. بہت خوبصورت حدیث اور اس کا پیغام ہے. حیات طیبہ میں مدنی دور میں ایک مسلمان کی ایک یہودی کے ساتھ پہلے لڑائی زبانی قولی ہوئی، اور پھر اس کے بعد جسمانی فزیکل لڑائی تک وہ پہنچ گئی. اصل میں ہمیں اللہ نے قرآن میں بھی ریلیجس ٹالرنس کا تصور سکھایا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ تم ان کے معبودوں کو اور ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی دینی حمیت میں آ کر تمہارے خداؤں کو برا کہنے لگے. تو لہٰذا یہ وہ ریلیجس ٹالرنس کا تصور ہے کہ اگر تم ان کے معبودوں کو، وہ جو بت یا جس کو وہ اپنا معبود بناتے ہیں، اگر تم ان کی تنقید کرو گے، ان کی کرٹیسزم کرو گے، ان کی نیگیشن کرو گے، تو وہ ہاسٹائل ہوں گے، وہ ریٹیلیٹ کریں گے. تو وہ کہیں ریٹیلیٹ کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شان میں گستاخی نہ کرے. اور ایسے کام کا متحرک اگر کوئی شخص بنے گا تو وہ گناہ ریٹیلیٹ کروانے تک پہنچانے والے کا گناہ جو ہے وہ اس معاملے میں ہوگا. بہرحال ایک تو یہاں پر ریلیجس ٹالرنس کا معاملہ نہیں ہوا، اور پھر معاملہ جو ہے وہ گریبان پکڑنے اور تماچے لگانے تک پہنچ گیا. اب یہ لڑائی جھگڑے کا کہ یہودی اور مسلمان کے جھگڑے کا مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتا ہے تو آپ کتنی حکمت سے، کتنی عاجزی سے، کتنی انکساری سے، کتنے تحمل اور معاملہ فہمی کے ساتھ آپ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عاجزی بھی ہے. آپ حبیب خدا ہیں، کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، لیکن آپ نے عاجزی اور انکساری کا معاملہ بھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھگڑوں کو ختم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا، اور آج امت جھگڑے پیدا کرتی ہوئی، کریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ جو الفاظ ہیں نا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، مفاسد کو زیر و زبر کرنے والا، نبوت سے پہلے حلف الفضول کا وہ معاہدہ جو مشرکین کے جھگڑے کو ختم کرنے کا ذریعہ بنا، متحرک کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جو حجر اسود، فکسنگ آف دا بلیک سٹون کا جب معاملہ آیا تھا اور تمام عرب کے قبائل کے درمیان ایک جھگڑا تھا، اور وہ ایک اینڈلیس جھگڑا تھا جس کا کوئی سرا ہی نہیں پتہ چل رہا تھا، تو آپ نے اپنی حکمت عملی سے، یہ نبوت سے پہلے کی شان ہے، یہ نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ آپ جھگڑوں کا خاتمہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ ہمیں سنت کو سمجھنے، اپنی ذاتی زندگی میں، ازواجی زندگی میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی معاشرتی سطح پر، اپنی قومی سطح پر، امت کی سطح پر، ہر سطح پر جھگڑوں، فرقوں، دھڑوں، آپس کی نفرتوں، بغض اور عناد کو مٹانے کی ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اور ان کو بجھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والی ہوائیں اور بدلیاں بنائے.
حدیث نمبر 1109 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی یہودی نے جب ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا. جب اس لڑکی سے پوچھا گیا کہ تیرے ساتھ ایسا کس نے کیا, کیا فلاں نے کیا, فلاں نے, یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا, تو لڑکی نے اپنے سر سے اشارہ کیا, یعنی وہ بول نہیں سک رہی تھی نا. تب وہ یہودی گرفتار کیا گیا, اس نے اقرار جرم بھی کر لیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا سر بھی پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا تھا. یہ باہمی جھگڑوں میں قتل کے مقدمے کے فیصلے کا طریقہ ہے. قرآن نے بھی قتل کے مقدموں کے لیے قتل عمد, وہ قتل جو دانستہ کیا جاتا ہے, اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قصاص کا حکم دیا. سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا نا, کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم فمن اعتدى بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. اللہ نے فرمایا کہ تم پر قصاص کا حکم لکھ دیا گیا, قتل کے بدلے قتل, خون کے بدلے خون, جان کے بدلے جان, آزاد کے بدلے آزاد, مرد کے بدلے مرد, عورت کے بدلے عورت. اس زمانے میں اصل میں نا ایکسپلائٹیشن کا ایک طریقہ کار تھا, اور یہ سمجھا جاتا تھا, وہ کہتے تھے 2 قبیلوں کے درمیان اگر کوئی قتل کا معاملہ ہوتا تھا تو اگر ایک کا غلام دوسرے کے سردار کو قتل کر دیتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ قتل تمہارے غلام نے کیا, لیکن قتل تو ہمارا سردار ہوا, تو ہم بدلہ تمہارے سردار کو قتل کر کے لیں گے. اور اگر ایک سردار کسی دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کر دیتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ قتل ہمارے سردار نے کیا, لیکن قتل تو تمہارا غلام ہوا ہے نا, ہم اس سردار کو قصاص میں نہیں دیں گے, ہم اس کے بدلے تمہیں غلام دے دیں گے. تو اللہ نے کہا کہ جو قاتل ہے نا وہی قصاص کے بدلے میں رکھا جائے گا. اور پھر ہماری شریعت میں, پچھلی شریعتوں میں تو یہ کہ صرف خون کے بدلے خون ہی کا تصور تھا, لیکن ہماری شریعت میں پھر قصاص کے ساتھ ساتھ خون بہا یعنی بلڈ منی کا کانسیپٹ بھی ہے, اور اس میں بہت سی حکمتیں. کئی دفعہ قاتل اور مقتول ایک ہی گھرانے میں سے ہوتے ہیں, کئی دفعہ یہ کہ مقتول کے وارثوں کو نرم ہو جاتا ہے دل اور ان کو ترس آ جاتا ہے, اور پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے, حکمت ہے نا ہمارے دین میں بہت زیادہ, کہ ایک آپشن تو یہ ہے کہ جو مقتول کے وارث ہیں, مقتول کے وارث یا تو اس کو قتل کروا دیں, اس کو اسی طرح بدلہ لے کے اپنے انتقام کی آگ بجھا لیں. اب اگر وہ جو مقتول ہے اگر وہ بریڈ ارنر تھا یا روٹی روزی کمانے والا تھا, ایک اور آپشن جو ہے وہ گھر والوں کے لیے بہت ہی اچھی سی یہ ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے انتقام کی آگ بجھائیں, وہ دیت کا مال لے لیں جس سے ان کے چولہوں کی آگ جل جائے, ان کے پیٹوں کی آگ بجھ جائے اور ان کی مالی کفالت کا بندوبست ہو جائے. تو یہ دین میں حکمت جو ہے وہ قتل عمد کے لیے یا تو قصاص کے بدلے جان کے بدلے جان ہے, اور یا پھر دیت اور خون بہا ہے. اور یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ شریعت میں قتل عمد کے لیے یعنی دانستہ کیے گئے قتل جو ہے اس کی دیت جو ہے اس کو فکس نہیں کیا گیا, اس کو قاضی وقت کی ڈسکریشن اور اس کے فیصلے پر چھوڑ دیا گیا ہے. لیکن قتل عمد کے لیے البتہ حدیث نے وہ دیت جو ہے اس کو فکس کر دیا, وہ بکریوں اور گائیں اور اونٹوں کی شکل میں دی جائے گی. لیکن یہ واضح طور پر پیچھے ہم نے حدیث میں عقل اور ارینا کا جو واقعہ پڑھا تھا کہ وہ جو چرواہوں کو انہوں نے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور پھر ان کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں پھیری تھیں اور پھر ان کو پیاسا تڑپنے کے لیے چھوڑ گئے تھے, ان کے اونٹوں کو لوٹ کے اور مرتد بھی ہو گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں صحابہ کو جب بھیجا تھا اور ان کو پکڑا گیا تھا تو یہ قصاص ہی کا حکم ہے کہ ان کو منون اسی طرح قتل کیا گیا تھا. اور یہ حیات طیبہ میں سخت ترین سزا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دی. قصاص قتل کے بدلے قتل, خون کے بدلے خون, وہ قاتل کو منون ویسے قتل کیا جاتا ہے. آج سزائے موت میں یا تو پھانسی لگا دیا جاتا ہے یا الیکٹریچیوٹ وغیرہ کر دیا جاتا ہے اور یہ کوٹڑی میں ہوتا ہے. اسلام کی سزائیں ایک تو بہت سویئر اور انٹینس ہیں, اور پھر یہ کہ یہ پبلکلی دی جاتی ہیں اور بہت فوری طور پر دی جاتی ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ عبرت ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا نا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, کہ یہ جو قصاص کا حکم اتنا سخت ہے کہ قاتل کو منون اسی طرح سے قتل کیا جائے گا جیسے ظلم دے کے اذیت کے ساتھ اس نے اپنے مقتول کو قتل کیا تھا, تاکہ جب وہ پبلکلی وہ سزا دی جائے گی تو وہ ایک نشان عبرت بن جائے گی. اور جتنا آج انسانی جان اور اس کی خون ارزاں اور سستا ہو گیا, یہ سزائیں جب پبلکلی پرسیکیوٹ کی جائے گی تو پھر انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. باب نمبر 2, جھگڑا کرنے والوں کا ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو کرنا شرعاً کیا حکم رکھتا ہے. حدیث نمبر 1110 حضرت اشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پہلے گزر چکی ہے جس میں بیان تھا کہ وہ حضرت موت کے ایک شخص سے جھگڑے. اس طریقے میں ان کا ایک یہودی سے جھگڑا ہوا تھا.
اور ویسے بھی جھگڑوں کے حوالے سے میں یہ بھی بات ضروری کروں گی کہ جھگڑا کرنا جو ہے اور فتنہ فساد کرنا جو ہے وہ منافقانہ صفت ہے اور وہ منافقانہ انداز ہے. منافق کی صفات جو بتائی گئی ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت دیا جاتا ہے تو خیانت کرتا ہے، اور چوتھی صفت کیا ہے؟ اذا خاصم فجرا، جب لڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے. لڑائی میں پھٹ پڑنا اور لڑائی میں جھگڑا کرنا، خفگی اور ناراضگی میں جھگڑا کرنا، یہ منافقانہ صفت ہے. اللہم طہر قلبی من النفاق. کتاب اللقطہ، گری پڑی چیز کو اٹھا لینا. یہاں پر گری پڑی چیز سر راہ مل جاتی ہے، سمندر میں مل جاتی ہے، کہیں کوئی چیز ایسی مل جاتی ہے جو کسی کی پرسنل بلانگنگز جو ہیں وہ پڑی رہ گئی، اس کو نہیں پتہ چلا، بھول سے گر گئی. تو وہاں سے گزرنے والا اگر کوئی شخص اس کو دیکھتا ہے سر راہ پڑی ہوئی چیز کو، تو اس کو اٹھانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس کو اٹھانا حرام اور نہ منع نہیں ہے بلکہ جائز ہے، لیکن اس کا باقاعدہ ایک طریقہ کار بتایا گیا ہے. باب نمبر 1، جب لقطہ کا مالک اس کی نشانی بتا دے تو وہ اس کے حوالے کر دی جائے گی. حدیث نمبر 1111، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک تھیلی ملی جس میں 100 اشرفیاں تھیں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا. آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک اس کی تشہیر کرو. لہٰذا میں نے اس کی تشہیر کی، مگر کوئی شخص اس کا پہچاننے والا نہ ملا. پھر میں دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا 1 سال تک مزید تشہیر کرو. چنانچہ میں نے سال بھر لوگوں سے دریافت کرتا رہا، مگر کوئی بھی ایسا شخص نہ ملا جو اس کو پہچانتا ہو. پھر میں نے تیسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضری دی تو آپ نے فرمایا اس کی تھیلی، اس کی تعداد اور بندش یاد رکھنا، اگر اس کا مالک آ جائے تو دے دینا، بصورت دیگر خود اس سے فائدہ حاصل کر لو. تو یہ گری پڑی چیز کا طریقہ حدیث بہت وضاحت سے ڈیٹیل سے بتا دیتی ہے. سب سے پہلے تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ کتنا ایک چھوٹا سا ان یوزول سا ایک ایونٹ ہے جو کسی کی زندگی میں ہوگا، لیکن حدیث کے لیے اس میں بھی ڈیٹیل سے گائیڈنس موجود ہے. یہ ہمارا دین کتنا جامع، کتنا کامل، کتنا پرفیکٹ ہے. اور پھر یہ کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کی، ایوری سفیر آف لائف، in every field of life کی ایک ایک گائیڈنس اور انسٹرکشنز ڈیٹیلنگ کے ساتھ، مائنیوٹسٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہمیں حدیث سے مل جاتی ہے. صرف اس سے جڑنا، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا ضروری ہے. ایک دفعہ بخاری کا، مسلم کا، ان بڑی بڑی حدیث کی کتابوں کا مطالعہ تو کر لیجئے، سن تو لیجئے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ نے قرآن میں جو جو کچھ کہا ہے اس کی تشریح کیا ہے. what does it actually mean, what are the actual احکامات. اقیموا الصلاۃ تو اللہ نے قرآن میں 700 دفعہ کہہ دیا، کتاب الصلاۃ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ نے کہہ دیا یحب التوابین و یحب المتطہرین، لیکن حیض کا، غسل کا، تیمم کا، وضو کے طریقے کی کتاب نہیں پڑھیں گے تو کیسے متطہرین کی صف میں شامل ہوں گے؟ زکوٰۃ کا اللہ نے آتو زکاتہ کہہ دیا، لیکن اگر کتاب الزکوٰۃ نہیں پڑھیں گے تو کیسے سمجھ آئے گی؟ تو یہ کتابیں پڑھنا ضروری ہے. حدیث کو سیکھنا، سننا، سمجھنا، ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس میں سے گو تھرو تو کر لیا کریں. اپنے بچوں کو بھی یہ سمجھائیں، صرف قرآن نہیں پڑھنا ہے، حدیث کو بھی پڑھو اور سنو اور سمجھو، تاکہ تمہیں ایکچوئل ایپلیکیشن اور ایکچوئل شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا ایکچوئل طریقہ پتہ چل جائے. ہیومن ماڈل آف قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اور کیا کیا تھا، وہ تم رول ماڈل کے طریقوں کو سمجھو تو صحیح. اللہ ہمیں حدیث اور سنت سے بھی جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اور صحابہ کا طریقہ دیکھیں، اشرفی 100 اشرفیوں کی تھیلی ملی. آج کے دور میں چھینا جھپٹی کے دور میں کسی کے ہاتھ میں دیکھ کے لوگ چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں. بیگ سنیچنگ اور موبائل سنیچنگ کتنی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر گری پڑی مل گئی. گری پڑی مل جائے تو پھر تو لوگ ویسے ہی کہتے ہیں نا، لوگ اب تو یہ ہماری ہے، شکر کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، شادیانے مناتے ہیں، اللہ نے چھپڑ پھاڑ کے دے دی ہے، میں نے دعا مانگی تھی اس لیے دے دی، اور جسٹیفائی کر لیتے. یہاں پر تقویٰ ہے، یہاں پر خوف خدا ہے، یہاں پہ حلال حرام کی فکر ہے، یہاں پہ آخرت کی فکر ہے، اور یہاں پہ زہد ہے، غنا ہے، مال کی محبت ہے ہی نہیں. 100 اشرفیوں کی تھیلی ملی. آج کے دور میں کسی کو اس طرح چھپڑ پھاڑ کے پیسے مل جاتے ہیں تو 100 اپنی حاجتیں نظر آتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا، اصل میں حال ہمارا یہ ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارمان، مگر پھر بھی کچھ کم نکلے. اتنے ارمان اور اتنی فہرستیں ہیں کہ مال ملے تو لگانے کے لیے وقت ہے. اب
صحابی کا یہ کہ 100 اشرفیاں جب مل گئیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مل گئی ہیں چلو اب ڈیسائیڈ کریں ہم نے اس کو اسپینڈ کیسے کرنا ہے، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. آپ نے فرمایا کہ 1 سال تک تشہیر کرو، اور تشہیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی پبلک پلیس پر، مسجد ہے، بازار ہے. اور میرا خیال ہے آج تو اس دور میں تو تشہیر کے لیے پبلک پلیسز میں اعلان کرنا وغیرہ ضروری ہوتا تھا. آج تو تشہیر کے لیے اتنے میڈیاز ہے، سوشل میڈیا ہے، فیس بکس ہے، انسٹاگرامز ہے. اگر آپ کو کوئی چیز ملتی ہے تو پھر اس کی تشہیر کر دیجیے گا، یہ مجھے ملی ہے. اس کی نشانیاں اور علامتیں نہیں بتائی جاتی، لیکن ایک جگہ بتا دی جاتی کہ فلانی جگہ سے مجھے ایک چیز ملی ہے، جس کی ہے وہ مجھے نشانی بتا کر آ کر لے لے. تو آپ نے 1 سال تشہیر کے لیے کہا، پھر یہ دوسرے سال کے بعد آئے، باوجود تشہیر کے کوئی نہیں. آپ نے فرمایا دوسرا سال 1 اور سال تشہیر کرو، اور پھر اگر نہ کوئی آئے تو پھر بھی اس کی علامتوں کو یاد رکھ لینا، تاکہ ان کیس مالک ایٹ اے لیٹر سٹیج تمہاری تشہیر کو کانوں کان ایک سے دوسرے تک چلتے ہوئے پہنچے بات اس تک، اور پھر وہ تمہارے پاس آئے تو پھر تم اس کو لوٹا دو. لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو استعمال کر لو. گویا 2 سال اناؤنسمنٹ اور اعلان کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص نہیں آتا تو گری پڑی چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی گنتی بتا دے، تھیلی یا دھاگے کی خبر دے، یعنی گنتی بتائے کہ اس میں ایکچولی کتنی اماؤنٹ ہے، یا اس کی تھیلی کے بارے میں بتا دے یا اس کے دھاگے کے بارے میں بتا دے. دس ول، یہ تو اشرفیوں کی تھیلی کے لیے ہے نا، لیکن دس ول ہولڈ ٹرو فار اینی تھنگ. کسی کا موبائل ہے تو اس کا کور کیسا ہے، اس کا ماڈل کون سا ہے، اس کا برانڈ کون سا ہے، وہ بتا دے، یعنی اس کی جو کوئی علامات پہچان کی ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر کوئی گنتی، تھیلی یا دھاگے کی خبر دے دے تو وہ چیز اس کو دے دو. یہ مسلم کی صحیح حدیث ہے. اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی نشانی بتا دیتا ہے تو اس کو وہ چیز دینا واجب ہو جاتا ہے. اور امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کی رائے یہ ہے کہ اگر ہمیں دل میں یقین ہو جائے نا کہ یہ چیز اس کی ہے تو بھی اس کو لوٹا دینی چاہیے. باب نمبر 2، اگر کوئی راستے میں گری ہوئی کھجور پائے تو کیا کرے. حدیث نمبر 1112، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں اپنے گھر کو لوٹ کر جاتا ہوں تو اپنے بستر پر کھجور پڑی ہوئی پاتا ہوں اور اسے کھانے کے ارادے سے اٹھا لیتا ہوں، مگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو تو پھر اسے پھینک دیتا ہوں. اور اس سے ملتا جلتا واقعہ یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رستے پہ چل رہے تھے، آپ نے زمین پر ایک کھجور گری ہوئی دیکھی، آپ نے اس کو اٹھایا، اس کو جھاڑا اور آپ نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ اپنے حلق میں انگلی ڈال کے آ کر کے اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آپ کو یہ فکر لاحق تھی کہ یہ صدقے کی نہ ہو. تو گویا جو کچھ موٹے موٹے اصول سمجھ میں آ رہے ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، آپ کی انکساری، تکبر کا کوئی طریقہ ہی نظر نہیں آ رہا کہ آپ زمین سے نیچے پڑی ہوئی چیز بھی اٹھا کے کھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پھر آپ کے ہاں رزق کی کتنی قدردانی ہے یہ بھی پتہ چل رہا ہے. اور پھر یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اب زمین سے اٹھا کر کوئی چیز، اگر کوئی ڈرائی ٹائپ کی چیز ہے تو اس کو جھاڑ کے یہ بھی کھا لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حساسیت کہ جو چیز آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں تھی اس کے بارے میں آپ کتنے کانشیس ہیں اور کتنا اوور کانشیس رویہ اور کتنا دھیان ہے. اللہ ہمیں بھی حلال اور حرام کی اتنی ہے حساسیت عطا فرمائے. اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صدقہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور حلال نہیں تھا. کتاب المظالم، ظلم کا بیان یا حقوق کے بارے میں بیان. ہمارا دین امن کا دین ہے، محبتوں کا دین ہے. یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. احسن عمل دیکھنے کے لیے اللہ نے ہمیں اس دنیا کی امتحان گاہ میں بھیجا ہے. اور پھر ہر شخص پر اس امتحان گاہ میں اللہ نے اپنے حق یعنی حقوق اللہ اور ہمارے ارد گرد کے بندوں کے حق یعنی حقوق العباد مقرر کر کے سکھا دیے اور ان کی ادائیگی واجب کر دی ہے. حقوق العباد میں والدین کے، ساس سسر کے، اولادوں کے، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، رحم کے رشتوں کے، ہمسایوں کے، ماتحتوں کے، ملازموں کے، معاشرے کے کمزور، مسکین، فقیر، یتیم، بیواؤں کے، سب کے حق حقوق العباد ہیں. اور ہمیں یہ بات واضح طور پر قرآن و حدیث پڑھنے کے بعد سمجھ آ جاتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کا غصب کرنا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق العباد کو حسن اخلاق، حسن سلوک اور حسن معاملات سے ادا کرنے کا پیغام قرآن و حدیث سے ملتا ہے، اور ظلم اور زیادتی اور حق تلفی سے بچنے کا پیغام اور درس بھی قرآن اور حدیث دیتی نظر آتی ہے۔ حقوق العباد کا درس اتنا زیادہ اور اس میں حسن اخلاق اور حسن سلوک کا پیغام اتنا زیادہ، سورہ بقرہ میں آیت البر نیکی کی ڈیفینیشن کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ ایمان مفصل، اگلی نیکی کیا ہے؟ ڈیفینیشن، ہائی لائٹڈ ڈیفینیشن آف نیکی میں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، پھر اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ تو گویا نیکی کی ڈیفینیشن میں حقوق العباد کا تصور۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں جب 10 کمانڈمنٹس آف موسیٰ علیہ السلام، وہ عہد جو اللہ نے لیا، اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامی والمساکین وقولوا للناس حسنا، پھر اس کے بعد واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ثم تولیتم الا قلیل منکم وانتم معرضون۔ اللہ نے عہد لیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ ترتیب سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں جب اللہ 3 کیٹیگوریکل احکامات، ڈوز بتاتا ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، عدل کا، احسان کا اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ ہے حقوق کا بیان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سکھا دیا، اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں ظلم کروں یا ظلم کیا جاؤں۔ ظلم سے رکنا، ظلم سے بچنا، حقوق کو ادا کرنا، اپنے فرائض کو پوری فرض شناسی سے ادا کرنا، یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا خاصہ ہے۔ باب نمبر 1، ظلم اور زیادتی کا بدلہ۔ حدیث نمبر 1113، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب مومن لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، وہاں ان سے ان کے ظلم کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت کے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے گھر کو پہچانتا تھا۔ حدیث بتا رہی ہے کہ جب لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے، آگ سے خلاصی کب پائیں گے؟ حساب کتاب ہو جائے گا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا۔ یہ انڈیکیٹر ہوگا اس بات کا کہ ان کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پل صراط پہ سے گزر جائیں گے۔ پل صراط کے آنکڑوں میں ان کے پاؤں نہیں پھنسیں گے، پل صراط پہ سے جس بھی کیفیت سے گزریں گے، نور کی تکمیل کے ساتھ، چل کے، دوڑ کے، گھسٹ کے گزریں گے، لیکن گزر جائیں گے۔ یہ پل صراط جو جنت کی پشت پر رکھا گیا ہے، سب کو اس کے اوپر سے وارد ہونا ہے۔ تو جب یہ سارے مرحلے کراس ہو جائیں گے اور اب یہ جنتی ہیں، جہنم سے بچ گئے ہیں، یہ جنتی ہیں، تو جنت سے پہلے پھر ایک مقام ہے جسے قرآن میں، جس کو حدیث میں قنطرہ کہا گیا ہے۔ پھر یہاں پر قنطرہ، یہاں پر اس قنطرہ ہی کا تذکرہ ہے، وہاں پہ فرشتے روکیں گے، اور پھر ان کے آپس کے جو لڑائیاں جھگڑے ہیں، جو کینے ہیں، قدورتیں ہیں، غل ہیں، کوئی ظلم اور زیادتی ایک دوسرے پر کی ہے، وہ سب وہیں پہ سیٹل کر دیا جائے گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے پر پھر جنت کا داروغہ ان سے کہے گا کہ ابھی بھی اگر تمہارے آپس کے کوئی معاملات، کوئی لین دین، کوئی ناراضگیاں، خفگیاں، کوئی زیادتیاں، تو یہاں پہ کر لو، کیونکہ جنت میں کیا ہے؟ جنت میں تو لا یسمعون فیہا لغوا ولا تقسیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ کوئی لغویات ہے ہی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی گناہ، ظلم، زیادتی ہوگا ہی نہیں، سب ایک دوسرے کو سلاما سلاما، سلامتی سلامتی کی ماحول ہوگا۔
تو لہٰذا وہ جنت کا ایک سب سے بڑا انعام ہی یہ ہوگا کہ وہاں پہ لڑائیاں نہیں ہونی، وہاں پہ جھگڑے نہیں ہونے، اور وہاں پہ جو لوگ سلامن سلامہ کریں گے وہ سلام کی روح سے کریں گے. یہاں تو سلامن سلامہ 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 کہنے کے باوجود بھی روح سلام نہیں ہے، اس کے باوجود السلام علیکم کہنے کے بعد اسی کو اپنی زبان، اپنے شکوے، اپنے شکایتوں، اپنی غیبتوں سے اس کی سلامتی کو خراب کر دیتے. لیکن وہاں پر وہ سلامتی ہوگی. تو کوئی اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، ظلم اور زیادتی سے بچنا ہے. جنت میں کون سے لوگ جائیں گے؟ جنت میں وہ جائیں گے جو ظلم نہیں کریں گے. جنت میں وہ جائیں گے جو کسی پر زیادتی حق تلفی نہیں کریں گے. جنت میں وہ جائیں گے جن کے دل صاف ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جنتیوں کے دل پرندوں کی طرح صاف ہوں گے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی غل، کینے، قدورت سے صاف کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ظلم اور زیادتی، حق تلفی سے بچا. اللہ ہمیں فرض شناسی کی بہترین توفیق عطا فرما. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو پہچانے گا. جنت ایک نئی جگہ ہوگی لیکن ہمارے لیے وہ جگہ سٹرینج نہیں ہوگی. کہتے کہ جنتی اپنے گھر جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو اپنے گھر میں اتنی آسانی سے جائے گا کہ وہ اپنے دنیا کے گھر میں بھی اتنی آسانی سے نہیں جاتا. اب یہاں سے اٹھنے کے بعد ہم اپنے گھر کتنی آسانی سے جائیں گے؟ ہے کوئی ہمیں رکاوٹ؟ وی کین جسٹ ڈرائیو ایزیلی، کوئی تردد نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں. تو جب جنت میں جائیں گے تو اس سے زیادہ آسانی سے جنت کے گھر میں جائیں گے اور پہچانیں گے. ارے پہچاننا کیسے نہیں؟ مومن کو جب قبر کے حوالے کیا جائے گا اور وہ سو جائے گا سوالوں کے جواب دینے کے بعد، اس کو جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، جنت کی کھڑکی اس کے طرف کھولی جائے گی. تو حدیث ہم نے پیچھے پڑھی تھی نا، اس کو پہم صبح و شام 2 دفعہ روز اٹھایا جائے گا اور اس کے جنت کا ٹھکانہ دکھایا جائے گا. تو وہ پہچانے گا کیوں نہیں؟ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ. باب نمبر 2، ارشاد باری تعالیٰ خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت، لعنت اللہ علی الظالمین. حدیث نمبر 1114، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ مومن کو اپنے نزدیک کر کے اس پر پردہ عزت ڈال کر، یہ آسان حساب کا طریقہ ہے، اللہ بندے کو قریب کرے گا، اس پر اپنا پردہ عزت ڈالے گا، اسے چھپا لے گا اور پوچھے گا کیا تجھے فلاں فلاں گناہ معلوم ہے؟ یعنی اس کے گناہ دکھائے گا. وہ کہے گا ہاں اے پروردگار. اسی طرح اللہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرائے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کر رہا ہوگا کہ اب تو میں مارا گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تیرے گناہ چھپا کے رکھے تھے اور آج بھی تیرے گناہ معاف کرتا ہوں. پھر اسے نیکیوں کی کتاب دی جائے گی. لیکن کافر اور منافق کے متعلق گواہی دینے والے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ان ظالموں پر اللہ کی لعنت. اس حدیث میں آسان حساب کا ایک طریقہ کار بتایا جا رہا ہے. وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کی دعا بہت کثرت سے مانگتے تھے نا، تو حضرت عائشہ نے آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ پوچھ گچھ نہ ہو. عائشہ جس سے حساب کتاب پوچھ گچھ ہو گئی وہ مارا گیا. تو یہاں پر اللہ کے آسان حساب کا ایک طریقہ ہے. ایک شخص جس نے اپنی زندگی میں گناہ اور نیکیاں ملے جلے کیے ہوں گے، اللہ جب اس کے ساتھ آسانی کا ارادہ کرے گا نا تو اس کو اپنی رحمت اور عزت کے پردے سے ڈھانپ لے گا. اب یہ وہ انوائرمنٹ ہے نا کہ اللہ نے بس اس کو ڈھانپ لیا. اب اللہ اور اس کے درمیان ایک پردہ ہے اور باقی مخلوق میں سے کوئی اس کو میدان حشر میں سے دیکھ نہیں رہی. اللہ نے اس کو کور اپ کر لیا. حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ اس کو گناہ اس کے یاد کرائے گا اور وہ کہتا جائے گا ہاں میں نے کیا. اصل میں یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے نا، کیونکہ یہ تو حدیث ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے کہ جیسے کوئی شخص دنیا میں زندہ رہے گا نا، کما تحیون تموتن، جیسے تم زندہ رہتے ہو نا انہی حالتوں میں سے ایک طریقے سے اسی حالت میں تمہیں موت آ جاتی ہے. کوئی نافرمانی اور سرکشی کی حالت میں زندگی گزارتا ہے تو اٹ از اسٹیٹسٹیکلی پاسبل کہ اٹ از اینی ون آف دوز کنڈیشنز کے جس میں وہ مر جائے گا. لیکن حدیث کا اگلا حصہ کیا ہے؟ کما تموتن تبعثون، کہ جیسے تمہیں موت آئے گی نا تم اسی طرح اٹھائے جاؤ گے. جو دنیا میں ضدی اور ڈھیٹ تھا وہ قیامت کے دن بھی ضدی اور ڈھیٹ ہوگا. جو یہاں پر جھوٹا تھا وہ وہاں پہ بھی جھوٹا ہوگا. جو یہاں بحثیں دلیلیں تکراریں کرتا تو وہ وہاں پہ بھی ویسا ہوگا. تو جیسے اللہ کو ملنا چاہتے ہیں نا آج ویسے بن جائے.
یہ نہیں ہوگا کہ ہم وہاں پہ ملاقات کے وقت کوئی اچھے سے بچے بن جائیں گے. جیسا انسان یہاں پہ ہے اللہ کے حضور حاضری کے وقت وہ ویسا ہی ہوگا. اب یہ شخص دنیا میں بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا تھا, اللہ اس کو گناہ دکھائے گا تو یہ ایکسیپٹ کرتا جائے گا, کوئی انکار نہیں کرے گا, کوئی جھوٹ نہیں بولے گا, کوئی ریفیوز نہیں کرے گا, کوئی جسٹیفائی نہیں کرے گا, مانتا جائے گا, اعتراف کرتا جائے گا. اللہ اس کو دکھا رہا ہوگا اور وہ سوچ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں اب میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, مجھے تو اتنے میرے بڑے گناہ دکھا دیے گئے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کہے گا کہ یہ میں نے تیرے سارے ہی معاف کر دیے. یہ اللہ نا اپنا اس کو احسان اور اپنی رحمت اور اپنی بخشش کا احساس دینے کے لیے میں نے سارے ہی معاف کر دیے, اور اس کی نیکیوں کا دفتر دے کے اس کو جنت میں جانے کا پروانہ دے دیا جائے گا. تو یہ آسان حساب کا طریقہ ہوگا. پھر اسی سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے آسان حساب کا ارادہ کریں گے اس کو اپنی رحمت کے پردے سے ڈھانپ لیں گے. بالکل یہی انوائرمنٹ ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس کے چھوٹے گناہ, صغیرہ گناہ دکھائیں گے جن کو وہ اعتراف کرتا جائے گا, جن کو وہ مانتا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ پھر وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ آئے ہی نہیں, ہاں صغیرہ گناہ دکھائے جائیں گے, اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے ابھی بڑے گناہ تو آئے ہی نہیں, پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا. وہ اندر سے خوف زدہ ہو رہے گا کہ جب اس کو چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے وہ اعتراف کرے گا اور ڈر رہا ہوگا. تو پھر اللہ اس کے ساتھ مخاطب ہو کر کہے گا کہ جا, میں نے تیرے ان سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا, میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا. اللہ تو ہر چیز کرنے پر قادر ہے نا. تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو پہلے اپنے بڑے گناہوں کے آنے سے ڈر رہا ہوگا, وہ شخص جو پہلے اپنے بڑے کبیرہ گناہوں کے آنے اور بتائے جانے سے ڈر رہا ہوگا, وہ فوراً ہی کہے گا الہی یہاں تو میرے بہت سے بڑے گناہ ہیں جن کو میں یہاں نہیں پاتا. یعنی کیا ہے کہ جب اس کو یہ وعدہ ہو جائے گا نا کہ اب گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں, پہلے تو اس کو تھا کہ گناہوں کی سزا ملنی ہے تو وہ بڑے گناہوں سے ڈر رہا تھا. اب جب اس کو پتہ چلا کہ یہ تو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے کہ گناہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں, تو وہ فوراً ہی کہے گا اللہ تو نے تو میرے چھوٹے دکھائے ہیں, بڑے تو میرے ہیں ہی نہیں, میرے بڑے بھی دکھا, ان کو بھی نیکیوں میں بدل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی کہتے ہیں یہ فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں بھی نظر آنے لگی, اور آپ نے فرمایا انسان بڑا ہی جھگڑالو ہے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. باب نمبر 3, ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کرے اور نہ اسے بے یارو مددگار چھوڑ دے. حدیث نمبر 1115 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا بھائی ہے, لہٰذا نہ وہ اس پر ظلم کرے گا اور نہ ہی اس کو ظلم کے حوالے کرے گا. جو شخص اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف ہوتا ہے تو اللہ اس کے مقصد کو پورا کر دیتا ہے, اور جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا, اور جو مسلمان کا عیب چھپائے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا. مسلمان بھائی ہے تو بھائی پر ظلم نہیں کرے گا. دین کیا ہے؟ الدین نصیحہ, دین خیر خواہی کا دین ہے, اور تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک تم اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے کرتے ہو. تو یہ حدیث وہی تو سکھا رہی ہے. کیا ہم چاہیں گے کہ ہم پر کوئی ظلم کرے؟ کیا ہم چاہیں گے کہ ہمیں کوئی ظالم کے حوالے کریں یا ہم پر ظلم ہوتا ہوا دیکھے اور اس کو کیری آن ہونے دے؟ کیا ہم چاہیں گے نہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے یا ہمارے کوئی ایبوں پہ پردہ ڈالے؟ تو بس جو ہم اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے چاہتے ہیں وہی ہمیں دوسرے مسلمانوں اور مومنوں کے لیے کرنا ہے. اور بہت ہی بڑی سی خوشخبری اور وعدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ کسی کی حاجت روائی کے لیے نکلو گے, کسی کا کام بنانے کے لیے نکلو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے گا, اللہ تمہارا کوئی کام بنا دے گا. اصل میں آپ دیکھیں کہ ہم اپنے کام تو نہیں بنا سکتے, اپنی حاجت روائی کی تو اللہ سے دعا کر سکتے ہیں, ہم بہت دفعہ اپنا کوئی بگڑی نہیں بنا سکتے, لیکن جب ہم کسی کی سنوار دیتے ہیں تو پھر ہماری کون سنوارتا ہے؟ ہماری اللہ سنوار دیتا ہے. تو اپنی زندگی کی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کی حاجتیں پوری کریں, اپنی بگڑیاں سنوارنے کے لیے دوسروں کی بگڑیاں سنوارنے میں اپنا کردار ادا کریں, اور پھر یہ بھی سوچیں نا میں اپنی بگڑی بہتر بنا سکتی ہوں یا میرا رب میری بگڑی زیادہ بنا سکتا ہے, اس لیے حاجت روائی میں نکلا کریں. بہت دفعہ لوگ کسی کی مدد اور معاملت میں محض اس لیے نہیں نکلتے میرے پاس اپنے کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے, میں دوسروں کے لیے کہاں کھپتا پھروں. نہیں, دوسروں کے لیے جب ہم نکلیں گے اور کھپیں گے تو پھر ہمارے لیے ہمارا رب نکل آئے گا اور ہماری مدد کرے گا, اور ہم اپنے کام خود اپنے ایسے نہیں کر سکتے جیسے ہمارا رب اگر ہمارے لیے کرے گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے وہ بڑی پیارا واقعہ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ طواف کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ساتھی تو اور طواف کو چھوڑ کے جب وہ چلے گئے، کسی شخص نے آ کے ان کو کان میں کچھ کہا اور وہ چلے گئے، ساتھی وہاں انتظار کرتا رہا، جب واپس آئے تو انہوں نے کہا آپ طواف جیسی عبادت کو چھوڑ کے شخص کے ساتھ چلے گئے تھے، یہ کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا میں ایسا کیوں نہ کرتا کہ میں نے اپنے نانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں کسی بیوہ، کسی یتیم، کسی حاجت مند کی مدد کے لیے نکلوں، یہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں 2 ماہ مسلسل مسجد نبوی میں اعتکاف کروں۔ ہمارا دین خدمت خلق سکھاتا ہے، ہمارا دین حقوق العباد کی اہمیت سکھاتا ہے، کرو مہربانی تو اہل زمین پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، یہ پیغام ہے اس حدیث کا۔ اور پھر یہ کہ تم کسی کی مصیبت کو دور کرو گے، ہم اپنی مصیبتوں کو بہت دفعہ دور کرنے پر قادر ہی نہیں ہوتے، کسی کی مصیبت کو دور کرنے کی ہمارے پاس دنیاوی استطاعت ہوتی ہے، اس کی دور کر دے اللہ، آپ کی دور کر دے گا، اسپرٹ سے دور کرے۔ اور پھر یہ کہ عیبوں پہ پردہ ڈالنا، سورہ حجرات میں اللہ نے فرمایا نا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ عیب، گناہ، غلط کام جو ہے یہ تو گند ہوتا ہے، گندگی میں تو یا مکھی بیٹھتی ہے یا کتا منہ ڈالتا ہے، مومن تو جب گندگی کے پاس سے گزرتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اول تو بحیثیت مومن اور مسلم ہمیں کسی کی عیب جوئی کرنی نہیں ہے، ان کی قرید، ان کی ان کی تجسس نہیں کرنی۔ سورہ حجرات میں وَلَا تَجَسَّسُوا بھی کہا گیا، اور اگر پتہ چل جائے خود سے خود بغیر قرید اور کے تو پھر اس پر پردہ ڈال دینا ہے۔ کیوں ڈالنا ہے؟ جو کسی کی عیب پر پردہ ڈالے گا اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ آج لوگوں کا حال یہ کہ لوگوں کے عیب و ہنر ڈھونڈتے رہتے ہیں اور اپنے ہی ڈھونڈتے نہیں ہیں، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا اپنے عیبوں کو دیکھیں، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو دیکھیں، فائنڈ فالٹس ود ادرس چھوڑ کے اپنی کمیاں کوتاہیاں دیکھیں، حساب لیں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے، نماز پڑھیں اس سے پہلے کہ نماز پڑھی جائے۔ اور پھر عیب جوئی اگر پتہ بھی چل گئی تو اس کو کور اپ کر دیں۔ کیا خیال ہے ہمارے اندر عیب نہیں ہے؟ وہ تو میرا رب بڑا رحمان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو نے اس دنیا میں ہمارے اتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، تو نے ہمارے اتنے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے، اللہ ہمیں اتنی عزتیں عطا فرما دی ہیں، اللہ میدان حشر میں بھی ہمارے عیبوں پہ پردہ ہی ڈال دینا، اللہ اس دن ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈال دینا، ہمیں ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر گھبراہٹ سے بچا کے، اللہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما کے اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اللہ ہم سے راضی ہو جانا اور ہمیں راضی کر دینا، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو بخش کے ہماری نیکیوں کے پروانے کے ذریعے اللہ ہمیں جنت کے پروانے عطا فرمانا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ باب نمبر 4، تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ حدیث نمبر 1116، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بھائی، کون سا؟ دینی بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو مظلوم ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے ظلم سے روکو۔ ظالم کی مدد کیا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ظلم سے روکو۔ ظالم ظلم کرتا ہے، یہ بات میں نے اس دن بھی آپ کو کہی تھی کہ ظالم جب کسی مظلوم پر دنیا میں ظلم کرتا ہے نا تو اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس نے ظلم کر لیا ہے، کوئی چیز اسے لے لی ہے، چھین لی ہے، کوئی اپنا دنیاوی فائدہ کر لیا ظلم کر کے، حق تلفی کر کے، لیکن شاید وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس عارضی زندگی میں تو اس نے ظلم کر کے عارضی زندگی میں مظلوم پر ظلم کیا، لیکن ابدی زندگی میں اس نے اپنے اوپر ظلم کر لیا۔ اللہ یہ ظلم کا تصور ہمیں سمجھنے سمجھانے والی بنا۔ باب نمبر 5، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ حدیث نمبر 1117، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث ہوگا۔ قیامت تو موت کو قیامت صغریٰ ہے، موت کے بعد کے سارے مرحلوں میں ظلم اور زیادتی اگر کسی نے دنیا میں کی ہوگی تو وہ ظلم اور زیادتی موت کے بعد سفر عدم میں تاریکی اور اندھیرے کا ذریعہ بن جائے گی۔ قبر تاریک ہو جائے گی، قبر اندھیری ہو جائے گی، میدان حشر میں اندھیرے ہوں گے، میدان پل صراط پر اندھیرے ہوں گے۔ سوچیں ذرا پل صراط پر اگر کسی کو اندھیرا ہوا تو
وہ بال سے باریک، وہ تلوار کی دھار سے تیز، وہ جہنم کی پشت پر رکھا ہوا پل صراط، وہ ٹائٹ روپ واکنگ سے بھی زیادہ مشکل، وہ مرلہ جس کے نیچے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اس کے اوپر سے اگر کوئی چلا اور اندھیرے میں چلا، اپنے گھر میں لائٹ آف ہو جاتی ہے، اپنے بیڈ روم سے کچن میں جاتے ہیں نا تو ٹٹولتے ہوئے جاتے ہیں، جاننا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ پل صراط جو پہلی دفعہ عبور کر رہے ہوں گے اور اتنا مشکل اور اتنا تکلیف دے اور اتنی گھبراہٹ والی کیفیت ہوگی، اپنے سامنے آگے والا نیچے گرتا اور دھاڑتا ہوا نظر آئے گا، اس وقت اگر اندھیرا ہو گیا، یہ ظلم ہے جو اس وقت اندھیرے کا ذریعہ بنے گا، اور پھر جہنم کی کوٹڑیوں کا اندھیرا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا کیے جائیں۔ باب نمبر 6، جس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو اور مظلوم اسے معاف کر دے تو کیا ظالم کو اپنے ظلم کی وضاحت کرنا ضروری ہے؟ حدیث نمبر 1118، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی کی آبرو زنی یا کسی بھی شکل میں اس پر زیادتی کی تو اسے آج ہی معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ درہم و دینار نہ رہیں۔ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوں گا تو اس میں سے اس کے ظلم کے بقدر لے لیا جائے گا، اور نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ملتا جلتا تصور سمجھایا تھا نا، کیا تم جانتے ہو کہ میری امت کا مسکین کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری امت کا مسکین وہ نہیں ہوگا جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے، میری امت کا مسکین وہ شخص ہوگا جو ڈھیر سی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کی آبرو زنی کی ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوگی، کسی کو گالی گلوچ کی ہوگی، اس کی نیکیاں مظلوموں کے پلڑے میں ڈال دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوموں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن تو نیکیاں اور گناہوں کے ساتھ ہی ٹرانزیکشن ہونی ہے نا، درہم و دینار تو ہونے ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنے، اپنے معاملات میں حسن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باب نمبر 7، اس شخص کا جو گناہ جو کسی کی کچھ زمین زبردستی چھین لے۔ حدیث نمبر 1119، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ظلم سے کسی کی کچھ زمین کا حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن اور حدیث نے تو ساری رداتیں ایسے جیسے کھول کے ہی رکھ دی۔ جو ظلم، زیادتی، غصب اور غبن کے ساتھ کسی کی جائیدادوں کے اوپر غاصبانہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا وراثت کا مال کھا لیتے ہیں۔ وراثت کے مال کے حوالے سے آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے میں فرمایا تھا نا، میں تمہیں 2 کمزوروں کے مال سے بچنے کی تاکید کرتا ہوں، بیوہ اور یتیم۔ اللہ نے بیوہ اور یتیم اور وارثوں کے مال کے کھانے کے لیے فرمایا، یا کلون فی بطونہم نارا، وہ پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ کوئی شخص ساری زندگی جنتیوں کے کام کرتا ہے لیکن اپنا خاتمہ وراثت کے احکامات کی خرابی کر کے کیا کرتا ہے؟ اپنا خاتمہ جہنمیوں کے عمل پر کر لیتا ہے۔ اور کیسے وراثت کا حق مار دیا جاتا ہے؟ وراثت کی زمینوں میں، جائیدادوں میں، پراپرٹیز میں خواتین کو تو حصہ دیتا ہی نہیں ہے نا، ماؤں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، بیٹیوں کو وراثت کے حق سے مار کے، ارے اللہ کے بندو 2 کنال زمین لے لو گے، 4 مربع زمین بہنوں بیٹیوں کی کھا لو گے تو کہاں چلے جاؤ گے؟ وہ گلے کا طوق بن جائے گا۔ وہ ساری زمینیں، 7 زمینوں تک وہ زمینیں، اتنی زمینیں مارو، اتنی وراثت کھاؤ جتنی اپنے گلے میں ڈال کے، قیامت کا دن جو 1000 سال کے برابر ہوگا اور وہ جو سورج سوا نیزے پر ہوگا، اتنی گرمی، اتنی حدت پنڈلی سے جڑی ہوگی، اس ہیبت کی کیفیت میں جتنا اپنے گلے میں اٹھا سکتے ہو نا، وہ جتنی زمینیں مار لو۔ اللہ کا زکوٰۃ کا حق مارو گے، زکوٰۃ کا حق نہیں مارو گے، زکوٰۃ کھا جاؤ گے اور زکوٰۃ نہیں دو گے تو وہ زکوٰۃ گنجے سانپ کی شکل میں گلے کا طوق بن جائے گا، اور اللہ کے بندوں کی زمینوں کا حق مارو گے تو وہ زمینیں گلے کا طوق بن جائیں گی۔ آج کیسے بے خبر ہو کے زمینیں اٹھا دی جاتی، حق دیا ہی نہیں جاتا، نہ بیٹیوں کو، نہ بہنوں کو، نہ ماؤں کو، نہ بیویوں کو، کسی رشتے میں خواتین کو حق نہیں دیتے۔ ارے کہاں لے جائیں گے؟ اور یہ سمجھانا کون ہے؟ جب ہم بیوی بن جاتے ہیں اس مرد کی،
جب ہم ماں بن جاتے ہیں اس بیٹے کی، تب ہم قرآن پڑھنے والیوں اور حدیث پڑھنے والیوں نے اپنے زیر اثر مردوں کو سمجھانا ہے کہ وراثت میں کمی نہ کرو، یہی زمین تمہارے گلے کا طوق بن جائے گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 1120 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑی سی زمین ناحق لے گا، قیامت کے دن اسے 7 زمینوں تک دھسا دیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی۔ باب نمبر 8، جب کوئی انسان دوسرے کو کسی بات کی اجازت دے تو وہ کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1121 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جو کھجوریں کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ایک بار اٹھا کر کھانے سے منع فرمایا، ہاں اگر تم سے کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے۔ یہ 2 کھجوریں کٹھی کھانے کا رویہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے کسی چیز کو، یہ ہرس ہے، یہ ہوس ہے، یہ طمع ہے، یہ لالچ ہے، سب لوگ کھا رہے ہیں، کٹھی پڑی ہوئی ہے۔ ایک حریص جو ہے وہ لالچی جو ہے وہ طمع کر کے 2 اکٹھی منہ میں کھا رہے، یہ زیادتی بھی ہے، حق تلفی بھی ہے، ظلم بھی ہے، اور ہرس، بخل اور لالچ بھی ہے، اور یہ سارے ناپسندیدہ اور کبیرہ گناہ بھی ہیں۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں نا کہ اسی جگہ میں سے کوئی شخص کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، وہ آہستہ آہستہ کھا رہا ہے، وہ اکٹھی کھانے پر قدرت نہیں رکھ رہا، تو دوسرا جو ہے وہ 2 کھا کے اس کا حق بھی کھا جائے گا، تو اس لیے اس چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور آج ہمارے معاشرے میں دونوں ہاتھوں سے جو لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اس کا ایک رویہ اس میں نظر بھی آ رہا ہے۔ بہرحال کسی کی اجازت لے کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ باب نمبر، مطلب یہ نہیں کہ حق مارا جا سکتا ہے، لیکن یہ کھانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ باب نمبر 9، ارشاد باری تعالیٰ وہ بڑا ہی سخت جھگڑالو ہے۔ حدیث نمبر 1122 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہے، لڑنے والا، جھگڑنے والا، بد اخلاقی، بد زبانی، بد کلامی کرنے والا جھگڑالو اللہ کا ناپسندیدہ۔ حدیث میں بھی یہ ہے، اور اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، کہ ایک شخص ہے جس کی ظاہری باتیں تو تمہیں بڑی اچھی چکنی چپڑی ریفائنڈ اور پولائٹ لگتی ہے، لیکن وہ بدترین جھگڑالو ہے۔ تو جھگڑالو شخص جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ ہے۔ جھگڑا کرنے والا، آپ صلی اللہ، وہ بد اخلاقی اور بد زبانی کرتا ہے نا، اور گالی گلوچ پکتا ہے۔ اللہ نے 6ویں سپارے کی شروع میں پہلی آیت کیا ہے؟ لا يحب اللہ الجہر، اللہ کو بسوء الا من ظلم، اللہ کو بد گوئی سے کی ہوئی بات پسند ہی نہیں ہے۔ بد گوئی کرنے والا اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جاتا ہے، اور بد گوئی جو ہے، بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی، گالی گلوچ، لان تان، شکوے شکایتیں، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ بد گوئی ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن اخلاق کے حوالے سے فرمایا تھا نا کہ حسن اخلاق سے تو انسان اس شخص کا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا، لگاتار روزے رکھنے والا اور مسلسل جہاد کرنے والا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے، قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری اعمال حسن اخلاق ہوں گے۔ اور اللہ کو جھگڑالو ناپسند ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی پیمانہ فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ تو گویا یہ اخلاق کا پیغام ہے جو سکھا رہے، اور بد اخلاقی کرنے والا جھگڑالو کون ہے؟ منافق ہے۔ منافق کی 4 صفتیں مسلم اور بخاری کی حدیث ابھی میں نے آپ کو پہلے سنائی ہیں، پھر دہرا لیجیے، یہ بار بار دہرائی جانے کے لائق۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ اذا عاہد اخلف، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اذا اؤتمن خان، امانت دیا جاتا ہے خیانت کرتا ہے۔ اور 4تھی صفت اذا خاصم فجر، جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے۔ پھٹتا تو آتش فشاں ہے، آتش فشاں جب پھٹتا ہے، اس میں سے لاوا جب نکلتا ہے تو لاوا سب کو جلا دیتا ہے، راکھ کر دیتا ہے، اس سے نہیں پتا ہوتا وہ کس کس کو جلا رہے۔ تو یہ منافق ہے، جب لڑائی کرتا ہے تو پھٹ ہی پڑتا ہے۔ وہ پھٹنے والے کو پتہ نہیں وہ کس سے مخاطب ہے، ماں سے، ساس سے، باپ سے، سسر سے، دیور سے، جیٹھ سے، کسی امیر سے، کسی دکھی سے، کسی پریشان سے، کسی بیوہ سے، اپنے محسن سے کیسے مخاطب ہے۔
اور ایسے پھٹتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کس کو جلا رہا ہے، کسی کو رلا رہا ہے، کسی کی ساری زندگی کے احسانات کو برباد کر کے رکھ رہا ہے۔ یہ منافق کی صفت ہے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ باب نمبر 10، اس شخص کا گناہ جو دیدہ دانستہ کسی ناحق بات پر جھگڑا کرے۔ حدیث نمبر 1123، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے اپنے حجرے کے دروازے پر جھگڑے کی آواز سنی، باہر تشریف لائے اور فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، میرے پاس ایک فریق آتا ہے اور شاید ایک فریق کی بحث دوسرے فریق سے عمدہ ہو، جس سے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے، پھر میں اس کے موافق فیصلہ کر دوں، تو اگر کسی دوسرے مسلمان کا حق دلا دوں تو یہ دوزخ کا ایک ٹکڑا ہے، چاہے اسے قبول کرے چاہے اسے چھوڑ۔ اصل میں اس حدیث کے پیچھے نا وہ قرآن میں وہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک بنو ظفر کا ایک شخص تھا جس کا نام بشیر بن عبیرک یا طمع بتایا گیا، اس نے کسی کا سامان چوری کیا، یہ منافق تھا، اور چوری کرنے کے بعد جب اس کو خطرہ لاحق ہوا تو اس نے کسی یہودی کے گھر وہ امانت رکھی، اور جب اس پر چوری کا الزام لگا تو اس نے جھوٹ بول کر وہ الزام اس یہودی پر رکھا دیا جس کو اس نے امانت دی تھی۔ اب مقدمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ وہ اس یہودی کے پاس سامان جو ہے وہ بازیاب ہو گیا تھا، تو یہودی بھی اور یہ منافق اپنے قبیلے والوں کے ساتھ، اور یہ منافقوں کا قبیلہ تھا، یہ بڑے چرب زبان تھے، انہوں نے اپنی چرب زبانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کو سزا دینے ہی والے تھے کہ قرآن میں آیات نازل ہوئی اور آپ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا گیا، اور وہاں پر جھوٹوں کی وکالت سے منع کیا گیا، اور اللہ نے وہاں پر پھر واضح طور پر فرمایا کہ آئندہ تم جھوٹوں کے وکیل نہ بنو۔ وہاں پہ وکیل برادری کو بڑا اہم پیغام دیا گیا، اور اللہ نے ایسے جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ آج تو تم ان کی وکالت کرو، قیامت کے دن ان کی وکالت کون کرے گا؟ تو جو آج ہمارے وکیل جھوٹے مقدموں کو، کیونکہ وکیل کو تو پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وکیل کو تو ساری کہانی جو ہے اس کو حق سچ پتہ ہوتی ہے، تو وہ اپنا تانا بانا ویو کرتا ہے نا، تو لہٰذا جاننے بوجھنے کے باوجود کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ قاتل ہے یا وہ جھوٹا ہے یا وہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ اس کے معاون بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی ایک زیادہ چرب زبان کے باتوں میں آ کر ایک غلط مقدمے کا فیصلہ دے دیتا ہوں، تو وہ جو شخص یہ غلط مقدمہ لیتا ہے وہ اصل میں آگ کا ٹکڑا لے رہا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، بشری تقاضوں پہ ان سے کوئی بھول چوک ہوئی وہ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جب مقدمے کے دونوں فریقوں میں سے ایک شخص جھوٹا مقدمہ دائر کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ مہنگا سا وکیل جو ہے وہ ہائر کرنے کے بعد وہ جھوٹا مقدمہ جیت جاتا ہے، تو وہ کیسے خوشیاں کر رہا ہوتا ہے، کیسے وہ شادیانے کر رہا ہوتا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہوتا ہے۔ ارے کس چیز پر مٹھائیاں بانٹ رہے ہو؟ یہ تو آگ کا ٹکڑا ہے جو تم نے لیا ہے۔ اصل میں یہ چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور ہمارے علم میں ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 11، مظلوم اگر ظالم کا مال پالے تو بقدر زیادتی اپنا حصہ وصول کر سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1124، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمیں باہر بھیجتے ہیں تو کبھی ہم ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ہماری ضیافت یعنی مہمان نوازی تک نہیں کرتے، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ اور وہ مہمان کی شایان شان میزبانی کا اہتمام کریں تو اسے قبول کر لو، اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو زبردستی ان سے مہمان نوازی کا حق وصول کرو۔ اصل میں مہمان نوازی انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے، اس کے بعد احسان ہے۔ باب نمبر 16، کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار پر لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ حدیث نمبر 1125، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑنے سے نہ روکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کیا بات ہے، تم لوگوں کو اس حدیث سے روگردانی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم میں یہ حدیث تمہیں برابر سناتا رہوں گا۔ ہمسایوں کا حق بتایا جا رہا ہے، اصل میں ہمسائے ہمارے قریب ترین جو وہ رشتہ داروں کی طرح ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کے حق ہے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر ہمسایوں کے حقوق پر بات کروں گی، لیکن یہ کہ یہ چھوٹی سی ایک بات ہے اور دل کا تنگ ہونا ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دل کی تنگی سے بچ جاتا ہے وہی فلاح پاتا ہے۔ تو ہمسایوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی اور ٹریویل چیزوں سے روکنے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ ظلم اور زیادتی کے زمرے میں آئے گا۔ باب نمبر 13، گھروں کے سامنے اور میدانوں
اور راستوں میں بیٹھنا. حدیث نمبر 1126 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تم لوگ راستوں پر بیٹھنے سے اجتناب کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات میں تو ہم مجبور ہیں کیونکہ وہی تو ہمارے بیٹھنے اور گفتگو کرنے کی جگہ. آپ نے فرمایا اچھا اگر ایسی ہی مجبوری ہے تو اس کا حق ادا کرو. لوگوں نے عرض کیا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نگاہیں نیچی رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا. راستے کا بھی حق ہے. یہاں تو ماں باپ کا اور ساس سسر کا اور بچوں کا اور ازواج کا حق نہیں دیا جا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا بھی حق سکھا رہے ہیں. راستے کا حق بتایا جا رہا ہے. پبلک ایریا میں ہیں، لوگوں کے تھوروفیئر کے گزرنے کی جگہ ہے تو وہاں بیٹھتے ہو تو نگاہیں نیچی کرو، تانک جھانک تجسس کرید، پھر جملے کسنا. آج اکثر میجورٹیز کے اوپر مرد جو ہے وہ عورتوں کو جھانک رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، غلط فکرے جو ہیں بولے جا رہے ہو. تو نگاہوں کو نیچے رکھنا، ضبط میں رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا. راستے کا حق یہ بھی ہے نا کہ جیسے انکروچمنٹس نہ کی جائیں. پارکنگ کرتے ہوئے کئی دفعہ راستے کا حق نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ جو پارکنگ کرتے ہوئے گاڑی پارک ہوئی بھی ہوتی ہے اس کے گاڑی کے پیچھے کا جو جگہ ہے وہ کس کا حق ہے؟ پارکنگ سلاٹ کے اندر اس پارکنگ سلاٹ والی گاڑی کے پیچھے کا رستہ اس گاڑی کا حق ہے. جب اس کے پیچھے کوئی گاڑی پارک کر کے چلا جاتا ہے تو وہ حق میں زیادتی کر رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے. اور اس ظلم کے نتائج آپ نے بہت دفعہ دیکھے. وہ شخص جو ہے وہ بلڈ کلیکٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے اس سینٹر میں اور پاس ہی وہ ڈونیشن کے لیے بلڈ پیک لے کے جا رہے ہیں. اس کا مریض تھیٹر میں سرجری کے لیے بلڈ کا منتظر ہے، اس کی گاڑی کے پیچھے کوئی گاڑی کھڑی کر گیا. اب وہ بیچارہ دائیں بائیں گھوم رہا ہے، اس کو گاڑی مل نہیں رہی ہے اور گاڑی نکل نہیں سکتی ہے. تو راستے کو اس کا حق دو اور پھر سلام کا جواب دینا اور اچھی بات یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. باب نمبر 14 اگر شاعر عام میں اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے. حدیث نمبر 1127 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہاتھ راستہ چھوڑنے کا اس وقت فیصلہ فرمایا جب لوگوں میں شارع عام کے بارے میں یعنی جو بڑی ہائی وے ہے اس کے بارے میں باہمی اختلاف تھا. کتنی دین کی ڈیٹیلز ہیں نا. باب نمبر 15 لوٹ مار اور اصل صورت بگاڑنے سے ممانعت. حدیث نمبر 1128 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے. انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ مار کرنے اور اصلی صورت بگاڑنے سے منع کیا. لوٹ مار، رہزنی، ڈکیتی، چوری، بیگ سنیچنگ، موبائل سنیچنگ، بچے میاں ان کو تاوان، اغوا برائے تاوان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب آپ نے منع کر دیا. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور پھر آج تمہارے حاکم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور محکوم بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ بلا دریغ لوٹتا چلا جا رہا ہے. باب نمبر 16 جو شخص اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے. حدیث نمبر 1129 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. باب نمبر 17 اگر کوئی کسی کا پیالہ یا کوئی چیز توڑ دے تو تاوان پڑے گا یا نہیں پڑے گا. حدیث نمبر 1130 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تھے. اتنے میں کسی دوسری زوجہ محترمہ نے خادم کے ہاتھ ایک پیالہ بھیجا جس میں کھانا تھا تو اس بیوی نے جس کے پاس آپ تشریف فرماتے ہاتھ مار کر پیالہ توڑ دیا. آپ نے پیالہ اٹھا کر اسے جوڑا، اس کے اندر کھانا رکھ کے فرمایا کھانا کھاؤ. اس دوران آپ نے اس قاصد اور پیالے کو روکے رکھا. جب کھانے سے فارغ ہوئے تو شکستہ پیالہ رکھ لیا اور صحیح پیالہ واپس کر دیا. حیات طیبہ میں مدنی دور کا واقعہ ہے. آپ کے عدل کا تقاضا ہے، حالانکہ آپ عدل پر مکلف نہیں کیے گئے تھے ازواج مطہرات کے درمیان، لیکن پھر بھی آپ عدل کرتے تھے. عصر سے لے کے مغرب تک سب کے درمیان آپ چکر کاٹتے تھے اور پھر مغرب کے بعد جس زوجہ محترمہ کی باری ہوتی تھی آپ اسی کے حجرے میں تشریف فرما ہوتے تھے، وہیں پہ کھاتے تھے، وہیں پہ سوتے تھے. اب ایک زوجہ محترمہ کی باری تھی. اکثر روایات میں یہ زوجہ جن کے گھر آپ کی باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی.
بہت لاڈلی بھی تھیں، بہت محبوب بھی تھی. دوسری زوجہ محترمہ کے گھر حلوہ پکا، میٹھی چیز آپ کو بہت پسند تھی. ان زوجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کا خیال رکھ کے ایک پیالے میں حلوہ بھیج دیا. اب جب ان کی جن کی باری تھی ان کے گھر میں پیالہ دوسری زوجہ کی طرف سے آیا تو ان کو یہ لگا جیسے ایک نارمل سی فطری سی خواہش ہوتی کہ بھئی میرے گھر ہیں، میرے گھر کھائیں گے، میرے گھر میں وہ کیوں بھیج رہی ہیں. تو انہوں نے ہاتھ مار کر، غصہ سبھی کو آتا تھا، ان کو بھی آتا تھا. آپ نے تربیت فرمائی، آپ نے فوراً جھڑکا نہیں ہے، آپ نے ڈانٹا نہیں ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ ایک اور جگہ پر کہ وہ شخص جو پیالہ لے کر آیا تھا، آپ نے فرمایا تھا تمہاری ماں کو سوکناپے کا جلاپا ستا گیا، کہ یہ وہ ایک ہلکا سا وہ جو ایک رش تھا نا باہمی طور پر وہ رقابت آ گئی تھی. لیکن بہرحال انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ آپ نے حلوہ تو کھلا دیا تھا لیکن اس کے بعد یہ جو پیالہ جس نے توڑا تھا ان کا پیالہ لوٹا دیا گیا تھا. تو یہ ظلم کا بدلہ ہے کہ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ اس چیز کی شکل میں دے دیا جائے گا اور معافی بھی مانگ لی جائے گی. لیکن اگر کوئی شخص کسی کی غیبت کرتا ہے تو اس ظلم کا بدلہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی ہے، اللہم اغفر لہ ولنا، اللہ مجھے بھی بخش دے اور اس کو بھی بخش دے. کیونکہ غیبت کرنے والا جا کے جس کی غیبت کی ہے اس کو بتا کر اس سے معافی نہیں مانگے گا، کیونکہ اگر اس کو نہیں پتا چلا اور آپس میں تعلقات میں بگاڑ اور دراڑ نہیں پیدا ہوئی تو جا کے بتانے سے وہ دراڑ ضروری پیدا ہو جائے گی. تو غیبت کے گناہ کا کفارہ یہ مسنون دعا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. اللہ ہمیں ظلم سے بچائے، اللہ ہمیں مظلوم نہ بنائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین ثم آمین.